تو میں ریکارڈنگ بھی سٹارٹ کر دوں. چلو بسم اللہ کرتے ہیں. تو پہلی دعا کو دیکھتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو دعا تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کب دعا تھی؟ جب اللہ نے ان کو کہا تھا کہ میرا میسج ان کو دیا گیا تھا، کہ اللہ کا جو میسج تھا، جاؤ اور یہ اپنی قوم کو یہ میسج دو. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ میسج کب دیتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی بات کرنے چاہ رہے ہیں. ویسے نارملی بھی دے سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اگر کبھی ہمیں ہچکچاہٹ کسی چیز میں فیل ہو رہی ہو، جیسے فار ایگزامپل میں دیتا ہوں، جب مجھے اپنی شادی کی بات کرنی تھی عمر سے، تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی اپنے دل میں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر کوئی حلال کام کرنے جا رہے ہو، کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہو، تو اپنے کام میں آسانی ڈالنے کے لیے، اللہ کی برکت ڈالنے کے لیے تو یہ دعا پڑھتے. ٹھیک ہے. تو ہم ویسے دیکھیں گے اسے قرآن کے پرسپیکٹیو سے اس دعا کو دیکھیں گے. تو دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے چیسٹ کو کھول دے یا ایکسپینڈ کر دے. ٹھیک ہے. تو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دل کو کھولے تاکہ اگر کوئی نالج ہو تو اندر جائے. ٹھیک ہے. قرآن کے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر پہنچے. تو ہم لوگ اللہ سے بول رہے ہیں کہ ہمارے چیسٹ کو ہمارے لیے کھول دے، یعنی کہ نالج کے لیے کھول دے. کہ جیسے کھلا دروازہ نہیں ہوتا، ویسے نالج کے لیے ہمارے چیسٹ کو کھول دے. پھر ہم بولتے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دعا میں آتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ویسے موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ہکلاتے تھے، جیسے تھوڑا سا ان کی زبان میں تھوڑا سا تھا، اسپیشلی جب انسان نروس نہیں ہو جاتا، جو ہکلاتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس ٹائم پہ. تو وہ کہتے تھے کہ میری زبان کو وہ ہچکچاہٹ کو ہٹائے. لیکن کبھی کبھی آپ ایسے بھی دیکھو کہ جب حق کی بات کرنی ہو، جب سچ بولنا ہو، تو انسان کی کبھی کبھی ہچکچاہٹ آ جاتی ہے زبان پر. تو یہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہچکچاہٹ ہماری زبان سے ہٹا دے. جب ہمیں سچ کی بات کرنی ہو، اللہ کی بات کرنی ہو، تو ہماری زبان میں کلیئرٹی آئے. کیوں آئے کلیئرٹی؟ تاکہ جو ہم بول رہے ہیں یفقہوا قولی، کہ دوسرے سمجھ سکیں اس کو. ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ دعا کیا ہے؟ بیسکلی یہ دعا کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہو، کسی بھی آپ کو لگے کہ مشکل ہو رہی ہے سچ بولنے میں. سچ بولنا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ڈر ہوتا ہے کہ مجھے پاپا سے کوئی بات کرنی ہو اور مجھے ڈر لگ رہا ہو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ویسے تو الحمدللہ میرا اچھا ہی ریلیشن شپ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی ڈر لگ رہا ہو بات کرنے میں، اور میں حلال کام، اچھے کام کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ دعا بے شک آپ پڑھ سکتے ہو. تو ابھی ہم لوگ یہ قرآن کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے چیسٹ کو، ہمارے دلوں کو کھول دے قرآن کے لیے، اور پھر ہمارے کام آسان کر دے. کام کیا ہے؟ اصل میں قرآن سارا ایکشن ہی ہے. وہ اصل میں ایک امیج بنی ہوئی ہے کہ یہ کتابی نالج ہے، بس پڑھ لو اور بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہے. قرآن ایکشن آپ دیکھو گے، جب ہم لوگ ساتھ ساتھ چلیں گے، قرآن کے تھرو گزریں گے، تب دیکھو گے سارے صرف کام ہی ہے. پھر اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ یہ بات کو آگے بڑھائیں. اللہ کہتا ہے اس کام کو آگے بڑھاؤ، اور شروع جیسے میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، تو ویسے ہی آپ لوگ بھی کبھی انشاءاللہ اللہ اگر موقع دے، اللہ توفیق دے، تو پھر آپ لوگ بھی اسی طرح آگے بڑھائیں بات کو. تو یہ پہلی دعا ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ میں، تو یہ قرآنی دعا ہے، تو آپ اس کو بے شک میمورائز کریں اور یاد کریں، اور اس کی دعا میں اپنی شامل کریں اس دعا کو. دوسری دعا ہے ربی زدنی علما. اس کے دو مطلب ہیں، کہ ایک تو مطلب ہے اللہ میرے علم کو بڑھا. ٹھیک ہے. یہ اس کا پہلا مطلب ہے، جو کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے علم کو بڑھائے، اللہ ہمارے قرآن کی علم کو بڑھائے. دوسرا اس کا مطلب ہے اللہ مجھے علم کے ساتھ بڑھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو میں علم لے رہا ہوں اس کو میں عمل میں لاتے جاؤں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے ربی زدنی، اللہ مجھے علم کے ساتھ بڑھا. کیونکہ اللہ نے ایک حدیث بھی ہے قرآن میں کہ آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں علم دیا ہے اس کا تم نے کیا کیا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم تو رکھنے والی چیز ہے ہی نہیں، علم تو عمل میں لانے والی چیز ہے، اور دوسرا پھیلانے والی چیز ہے. تو اس لیے اس دعا سے ہم لوگ یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں علم کے ساتھ بڑھا، اپنے رستے پہ لے کر آ. تو یہ دعا کا یہ مطلب ہے. تیسری دعا ہے اللہم فقہنا فی الدین. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے سمجھ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دین کی غلط انڈرسٹینڈنگ بھی ہے.
ٹھیک ہے, قرآن جتنا انسان کو گائیڈ کرتا ہے اللہ کے رستہ پہ, اتنا ہی قرآن دور لے جانے کی بھی طاقت اس میں ہے. آپ دور بھی ہو سکتے ہو قرآن کے تھرو, اگر آپ کے پاس صحیح سمجھنا ہو. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں. فار ایگزامپل اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ربا, انٹرسٹ نہیں کھانا. ٹھیک ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ربا نہیں کھانا. تو پتہ ہے ادھر لوگوں نے ویسے کیا سمجھ بنا لی کہ قرآن کہتے ہیں ربا کھانا نہیں ہے لیکن کھلا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو, قرآن کی صحیح سمجھ نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے ربا کھانا نہیں ہے, تو مطلب ربا لینا نہیں ہے. اگر میں کسی کو لون دے رہا ہوں تو اس میں ربا لوں گا نہیں, لیکن میں کھلا سکتا ہوں, تو میں ربا پہ جا کے گھر لے لیتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ توڑنا مروڑنا ہوتا ہے. تو اللہ ادھر ہم لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ دے. ٹھیک ہے, قرآن میں کئی جگہوں پر تو یہ بھی آتا ہے کہ جیسے جب اللہ نے نا قرآن میں یہ دیا ہے کہ الکحل کیسے, شراب کیسے لوگوں پر حرام ہوئی. ٹھیک ہے, قرآن میں پہلے آیت آئی کہ شراب اچھی بھی ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. آج آپ دیکھو گے اسپیشلی جیسے ملک جیسے کینیڈا ہے, اس میں جو نان مسلم ہیں وہ تو بولتے ہیں شراب کے فائدے بہت ہیں, شراب دل کی بیماریاں دور کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. کئی چیزیں ثابت ہے, کئی چیزیں نہیں ثابت ہے. تو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. تو یہ پہلی آیت آئی تھی. پھر اس کے بعد آیت آئی کہ بھائی آپ نے شراب پینی نہیں ہے جب نماز پڑھنے آؤ. تو شراب جو تھی وہ وقت کے ساتھ حرام ہوئی. وہ ایسا نہیں کہ بس حکم آیا کہ شراب حرام کر دو, ایسے نہیں حرام ہوئی تھی. وہ جو صحابہ تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ, صحابہ مسلمان ہونے کے بعد بھی تھوڑا شراب پیتے تھے کیونکہ تب وہ حرام نہیں ہوئی تھی. تو ان کو پھر حکم آیا کہ اپنے نماز کے پاس شراب نہیں پینی, تو انہوں نے تب چھوڑ دی پھر شراب نماز کے ٹائم. پھر حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے, پھر انہوں نے کمپلیٹلی چھوڑ دی. جیسے وہ حکم آیا تھا, کیونکہ وہ ایک وقت کے ساتھ حکم آیا تھا, ان کے پاس طاقت آ گئی تھی کہ اس کو چھوڑنے کی. ٹھیک ہے, تو جب حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو تب مدینہ کی گلیوں میں یہ آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اس دن شراب بس بہہ رہی تھی. سب لوگوں نے اپنے جتنے بھی ڈرمز رکھتے تھے وہ لوگ تب توڑ کے پھینک دیے تھے گلیوں میں, اور اس کو سوکھنے بھی بہت وقت لگا تھا. یہ حدیث میں آتا ہے. خیر, تو اللہ سے ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں اس دعا سے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے دین کی. تو اس لیے ہم لوگ یہ دعا بھی ہمیشہ پڑھیں گے قرآن میں, قرآن پڑھنے سے پہلے, تاکہ اللہ ہمیں کبھی بھی اگر ہم لوگ کہیں غلط جا رہے ہو تو اللہ ہمیں صحیح رستے پہ واپس لے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دعا ہے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اور یہ دعا ہے سورہ شعراء میں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے حکم دے. حکم کا مطلب کیا ہے کہ ججمنٹ ہوتا ہے. اصل میں حکم سے حاکم بھی آتا ہے. حاکم کا مطلب ہوتا ہے جج, جو کورٹ میں نہیں بیٹھتا جج. تو حکمن کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس نا صحیح ججمنٹ ہو. صحیح ججمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو میرے پاس نالج ہو, نالج ہوگی تو میں صحیح ججمنٹ کروں گا. نالج کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو میں صحیح ججمنٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اور انڈرسٹینڈنگ قرآن کی, نالج قرآن بیسکلی وہی ہے, تو اس کی ہوگی تو میں ججمنٹ صحیح کروں گا. اور نالج ججمنٹ کیا ہوتی ہے, اس میں وزڈم ہوتی ہے نا. حکم سے حاکم آتا ہے, حاکم سے حکمت بھی آتی ہے, وہ سب الفاظ کنیکٹڈ ہے. آپ دیکھو گے عربی میں ہم لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو ایسے الفاظ کنیکٹڈ ہوں گے, اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کے بیچ میں کنیکشن کیا ہوتے ہیں. حاکم جج, حکم ججمنٹ, حکمت وزڈم, تو یہ سب کنیکٹڈ ہیں. عربی زبان اتنی, ویسے اللہ نے اس قرآن کو اس لیے اس میں نازل کیا ہوا کہ وہ ہے بھی اتنی خوبصورت. وہ آپ لوگ دیکھو گے وقت کے ساتھ کہ اس کی خوبصورتی کیا. اللہ کیوں قرآن میں بولتا ہے کہ قرآن کو اگر صحیح میں سمجھنا ہے تو عربی میں سمجھو. تو مطلب پہلے عربی سمجھو, پھر صحیح مزہ آئے گا قرآن کا. لیکن اللہ نے جتنی اس وقت ہمیں توفیق دی ہوئی ہے تو ہم اتنے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی, اور انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی اس کو شامل کریں گے. اللہ ہمیں حکم دے, حکم دے, صحیح وزڈم دے, صحیح نالج دے, اس کی انڈرسٹینڈنگ دے, اور اپلیکیشن دے, اور اس کی حکمت دے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے, جو صالحین کون ہیں, صالحین وہ ہیں جو رائچیس ہوتے ہیں. رائچیس کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں.
جو صحیح کام کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم کو صحیح، یعنی کہ اس کو پوری طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ نماز پڑھو. تو جو صالحین ہوں گے وہ تو ہمیشہ یعنی کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے والے، جماعت میں جا کے کھڑے ہونے والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صالح ہوں گے. کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا تو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ قرآن سے جائیں گے تو صالحین کے کیا کیا ان کی فیچرز ہوتے ہیں، کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ دیکھیں گے. لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے، جیسے اس وقت دعا میں یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے صالحین میں بنا، وہ کہتے ہیں مجھے صالحین کے ساتھ رکھ. ٹھیک ہے، اس کے بھی دو مطلب ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب ہے کہ اللہ کی آخرت میں مجھے ان کے ساتھ رکھ، ان صالحین کے ساتھ رکھ. کیوں؟ کیونکہ صالحین سے اللہ خوش ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کا حساب بھی نہیں ہونے والا. تو وہ ادھر دعا کرے کہ اللہ کہ مجھے، اللہ نے رکھنا ہے ان کے ساتھ ہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ ہی رکھنا ہے جو ایک گروپ بنے ہوں گے کہ یہ صالحین کا گروپ ہے، یہ نبیین کا گروپ ہے، یعنی کہ کیٹیگریز بنی ہوں گی. تو اللہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں سے بھی بنا. سب کے لیے دعا ہے نا. ابھی وہ کہتے ہیں اگر جیسے فار ایگزامپل یہ ایک یونیورسل دعا نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں مجھے نبیین میں سے بنا، تو وہ تو نبی تھے، تو یہ ہمارے لیے اپلائی نہیں ہوگی نا، ہم تو نبی بن نہیں سکتے، ابھی ہم تو نبی نہیں بن سکتے. تو یہ دعا سب کے لیے ہے، اس لیے قرآن میں سب کے لیے دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک پوائنٹ پہ کی تھی، یعنی کہ سب اپنی زندگی میں اپلائی کر سکے، تو وہ کہتے ہیں صالحین میں سے بنا. اچھا، ایک تو آخرہ والا ہو گیا. اب دوسرا اس کا پہلو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کیا پوائنٹ ہے. دنیا میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اپنے جو دوست ہے وہ سوچ سمجھ کے چنو. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں جس کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوں گا، جو اس کا دین ہوگا، اگر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو مجھے اندر بھی موٹیویشن آئے گی، میں چلوں، میں نماز پڑھوں وقت پر. وہ روزے رکھ رہا ہوگا، میرے اندر بھی آئے گی موٹیویشن، میں جا کے روزے رکھوں، نماز پڑھوں، صدقات کروں. اگر میں کسی کنجوس کے ساتھ گھوم رہا ہوں گا تو نہ ہی میں اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کروں گا، کبھی کبھی میں نمازیں بھی چھوڑ دوں گا اس کے پیچھے. میں کہوں گا چلو ابھی تو میں باہر نکلا ہوں، اس کے ساتھ جماعت ہو بھی رہی ہوگی، میں سن بھی رہا ہوں گا، چلو میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ دوست کا اثر ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ ایڈوائس دی ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس دی ہوئی ہے، تو یہ تو پھر بہت سیریس بات ہوگی. ٹھیک ہے نا، ہم نبی میں سارے رکھتے ہیں نا، یعنی کہ پوری طرح سے ایمان رکھتے ہیں نا کہ نبی نے جو بول دیا تو اس میں تو بس، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بولا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک ایڈوائس دی ہے کہ اپنی جو کمپنی ہے، اپنی جو دوست ہیں، ان کو بہت سوچ سمجھ کے چنو. تو ہم جن کے ساتھ ہوں گے انہی کی طرح بہیو کریں گے. تو اگر ہم لوگ ان کی طرح ساتھ ہوں گے جو صالحین ہیں، تو ہم ان کی طرح ہی ایکٹ کریں گے، صالحین کی طرح. اگر ہم صالحین کی طرح ایکٹ کریں گے تو ہم لوگ آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے ادھر؟ تو آپ دعا دیکھ رہے ہو کہ الفاظ کتنے کم ہیں. ادھر آپ دیکھ رہے ہو الفاظ میں کتنی کمی ہے، لیکن اس کے مطلب میں کتنا ڈیپتھ ہے کہ اب بس ڈوبتے ہی جاؤ اس کے اندر، آپ کو سمجھ آتی جائے گی. اس کے بہت سارے اور مطلب بھی ہیں، یعنی کہ لوگ ویسے جو تفسیر وغیرہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ ڈوبتے جاتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ اللہ کی کلام میں ایلوکوینس بولتے ہیں اس کو، یعنی خوبصورتی بولتے ہیں، کہ الفاظ کم ہیں لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد جو آخری دعا ہم نے دیکھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اس میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے کام کا ہو. ہم جب اسکول میں تھے ہم سب سوچتے تھے کہ بھئی ہم لوگ الجبرا پڑھ کیوں رہے ہیں، ہم کیلکولس پڑھ کیوں رہے ہیں. ہم میں سے بہت ساروں نے تو آج تک کیلکولس یوز بھی نہیں کی، نہ الجبرا یوز کی، نہ جیومیٹری یوز کی. ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے اپنے ہیں جگہ پہ، لیکن ہم اللہ سے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، وہ علم دے جو ہماری آخرت کے لیے فائدے مند ہو. ٹھیک ہے، ہمیں علم باقی بھی ہیں وہ بھی لینے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں سائنس، کیونکہ اصل میں ابھی آپ لوگ دبئی میں ہو، ایک مسلمان کنٹری میں ہو، تو آپ کو
شاید اس بات کا اتنا نہیں ہو، کیونکہ کتنی امپورٹنٹ ہے سائنس کی نالج بھی، میتھمیٹکس کی نالج بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر کینیڈا میں ہیں، وہ سائنس کے بیس پہ اسلام کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سائنس بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہمیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. میتھ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ ایک کریشن ہے اللہ کی، انسان نے نہیں میتھ بنایا. انسان، آپ خود سوچو ایک ٹائم پر جب انسان کو کچھ بھی نہیں کرنے آتا تھا، بالکل ہی کچھ نہیں کرنے آتا تھا، اس نے بیٹھ کے میتھ کیسے بنا لی؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کی کریشن ہے. سائنس کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی کریشن ہے، تو اس کو جاننا بھی ضروری ہے. لیکن کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ جان کے ہمیں اللہ سے دور نہیں ہونا، اللہ کے قریب ہونا. کچھ بھی کام کرنا ہے، ہمیں علم لینا ہے، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں ہم اس علم کے تھرو آپ کے پاس آئیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے علم نافع. علم نافع کا اور یہ بھی مطلب ہے کہ وہ علم جو ہم لوگ اللہ کی راہ میں صحیح میں اپلائی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، کہ میں نے سیکھا کہ چلو میں نے جانا، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو مجھے یہ علم آ گیا ہے، مجھے اس علم کا پتہ چل گیا، تو بس پھر میں نے اٹھ کے نماز پڑھنے جانا ہے جب وقت ہو جائے. تو یہ علم نافع کا یہ مطلب ہے. وَرِزْقًا طَيِّبًا، یہ بھی ویسے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ آج کے ٹائم میں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے. رزقاً طیباً، ہم لوگ جب قرآن میں جائیں، جب قرآن کے تھرو گزریں گے، تو ہم دیکھیں گے اللہ نے بہت جگہوں پر کہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت چاہیے، قرآن کی صحیح نالج چاہیے، تو آپ کو شروع کس سے کرنا ہے؟ رزقاً حلالاً طیباً. یہ قرآن میں اگر رزقاً حلالاً طیباً. اب رزق تو حلال بہت سارے ہیں، حلال بہت سارے رزق ہیں، لیکن سارے طیب نہیں ہیں، سارے پیور نہیں ہیں. آج کل کے ٹائم میں اتنے کیمیکلز ڈالتے ہیں کھانے کے اندر، کیونکہ انہوں نے کیا پیسے بنانے ہیں نا، اکانومی کے لیے پیسے بنانے ہیں، پروڈکشن فاسٹ کرنی ہے، اتنے کیمیکلز ڈالتے ہیں. ابھی سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں بچے کو تو ماں کے پیٹ میں لگ جاتی ہیں، وہ ابھی دنیا میں نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ جو کیمیکلز انسان کھا رہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ادھر فوکس ڈالے. کیوں ڈالا ہوئے؟ آپ اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھو. ہیلتھ کو اچھا رکھ سکو گے تو آپ کام بھی کر سکو گے، اسپیشلی جوانی میں. جوانی میں جو آپ کرتے ہو اچھے کام اللہ کے لیے، اس کا اجر زیادہ ہی ہے، اس کا اجر سب سے زیادہ اصل میں جو جوانی میں کی گئے ہیں. اور ہمیں سے ادھر زیادہ بیٹھے ہوئے وہ جوان ہے اس وقت، یہ ہمارے پرائم عمر ہے کہ ہم ادھر لگائیں. کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ بڑھاپے سے پہلے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ بڑھاپے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ بڑھاپے میں پہنچو گے، جو آپ کے اندر انرجی نہیں رہے گی نا، جو آپ اپنی جوانی میں کام کرتے، بڑھاپے میں جو انرجی نہیں رہے گی نا، آپ کو پھر بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، پھر بھی آپ کو اسی کام کا اجر ملتا رہے گا. کہ بھائی آپ بے شک اللہ نہیں آپ سے وہ انرجی اس وقت آپ نے اس کو عمر میں لے گیا کہ انرجی چلی گئی ہے، لیکن جو آپ کر رہے تھے اللہ کو پتا تھا کہ آپ کے پاس انرجی ہوتی تو آپ نے کرنا تھا. آپ کی نیت تب بھی ہوگی، بڑھاپے میں بھی ہوگی نا، کہ عادت پڑی ہوتی ہے، عادت بھی ہوتی ہے ڈالنے کی اچھی کاموں کی، تو عادت ڈالی ہوگی. تو اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. اب جیسے چاکلیٹ بھی حلال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے پورے دن چاکلیٹ میں بھی میں پورا دن ہی 10-50 چاکلیٹ کھا لوں اور اپنی طبیعت خراب کر لوں. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی حساب ہے. تو رزقاً حلالاً طیباً کا یہ مطلب ہے پہلے تو دیکھو کہ حلال کھانے میں بھی پیور کیا ہے. پیور کھانا کھاؤ، اور یعنی کہ جتنا کوشش کرو کہ اچھا کھانا کھاؤ اور اپنی طبیعتوں کو بہتر رکھو، اور اس عمر کا بہت فائدہ اٹھاؤ. اور آخر میں دعا کا اینڈ ہوتا ہے عملا متقبلا، اے اللہ مجھ سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہے، جو تو قبول کرے. متقبلا کا مطلب ہے قبول کرنا، یعنی کہ یہ ورڈ آتا ہے قبول کرنے سے، قبل قبول. متقبلا کا مطلب ہے کہ اللہ وہ مجھ سے کام کروا، مجھے اس کام کی طرف لے کے جا جو تیری قبولیت کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سوچو کہ میں میکڈونلڈس کے لیے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے میکڈونلڈس سے ہائر کیا ہے، میکڈونلڈس نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے جاب دے رہے ہیں برگر بنانے کے لیے، لیکن میں جا کے برگر کنگ کے لیے برگر بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں ہائر تو ہوا تھا میکڈونلڈس کے لیے، لیکن میں برگر کنگ میں جا کے برگر بنا رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے میکڈونلڈس پیسے دے گا؟ وہ پیسے دے گا مجھے؟
کہے گا کہ بھائی تم نے تو بہت محنت سے کام کی ہے, تم نے برگر تو بنایا, ہم نے تو برگر بنانے کے لیے ہائر کیا تھا تمہیں, تم بنا رہے ہو برگر, بے شک ہمارے لیے نہیں بنا رہے, تو وہ دے گا آپ کو سیلری منتھ کے اینڈ میں؟ نہیں دے گا نا. اچھا برگر کنگ کا سوچتے ہیں, برگر کنگ نے تو ہمیں ہائر ہی نہیں کیا, لیکن ہم اس کے لیے مفت میں بنا رہے ہیں, کیا برگر کنگ ہمیں پیسے دے گا؟ اس سے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے پیسے دینے کا. تو نہ ہم لوگ گھر کے نہ رہے نہ گھاٹ کے رہے, تو ہم ایسے کام بھی کرتے رہتے کبھی کبھی, ٹھیک ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو یہ قبولیت والے کام ہیں, لیکن ہم نے اس کو صحیح طرح نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے, اب جیسے میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں پہ بہت کامن ہے کینیڈا میں, اصل میں لوگ جب دین کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے, یہ بہت کامن ہے. وہ جیسے جا کے بولتے ہیں کہ رمضان کے ہیلتھ بینیفٹس بہت ہیں, رمضان سے آپ کی ہیلتھ بہت زبردست ہو جاتی ہے, آپ ویٹ لوز کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہو. لیکن بات کہنے کی یہ ہے, کیا ہم روزے ویٹ لوز کے لیے رکھ رہے ہیں؟ ہاں وہ سائڈ بینیفٹ ہیں, ہم اس سے نہیں انکار کرتے, لیکن کیا ہم ویٹ لوز کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم ویٹ لوز کرنے کے لیے نہیں رکھ رہے. اگر ہم اپنی نیت میں ملاوٹ کر لیں, ٹھیک ہے, ملاوٹ کر لیں, تو آپ ایک طرح سے وہی کر رہے ہیں کہ آپ کام اللہ کے لیے سوچ کے کر رہے ہیں, لیکن کر کسی اور وجہ سے رہے, اپنی دنیا کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, ویٹ لوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے نہیں. ہم روزے رکھ رہے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ویٹ لوز ہو نہ ہو, ہم نے اللہ کو خوش کرنا تھا. ہم اللہ سے کہتے کہ اللہ ہمیں اس طرح عمل کروا جو ہماری قبولیت کی. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں یہاں پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن پڑھا کے بہت ہی بڑا کوئی کام کر رہا ہوں, میں اگر یہ سوچ رہا ہوں یہاں پر کہ میں قرآن پڑھا کے بہت بڑا ہی کام کر رہا ہوں, تو ادھر بھی میں نے ملاوٹ کر لی, اپنے نیت میں ملاوٹ کر لی, تو میں تو خود اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں, اللہم طہر قلوبی من النفاق. اس دعا کا یہ مطلب, اللہ میرے دل میں سے ہر قسم کی منافقت کو ہٹا دے, ہر قسم کی منافقت کو, ہر قسم کے شرک کو ہٹا دے, کہ میرے جو کام ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہو, میں کسی کو امپریس کرنے کے لیے کام نہ کر رہا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ نیت میں ملاوٹ کا کتنا بھاری نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. میں ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں آپ سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب سمجھتے ہو؟ مفلس کیا ہوتا ہے, مجھے بتاؤ, آپ بتاؤ مفلس کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو. جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا. صحابہ نے کہا کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو. ٹھیک ہے, صحابہ نے جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے ساتھ آئے, پہاڑوں کی گڈ ڈیڈز کے ساتھ آئے, کہ اچھے اعمال کے ساتھ آئے اللہ کے پاس, لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو وہ پہاڑ ڈسٹ بن گئے. کیوں؟ انسان کی نیت نہیں صحیح ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ دیکھو, ابھی ہم لوگ جب قرآن سے بھی جائیں گے, آپ دیکھیں گے یہ جو شرک کا ورڈ ہے نا قرآن میں, شرک کا ورڈ ہے, شرک کا ورڈ ظاہر سی بات ایک ہے کہ بھائی ہمیں آئیڈلز کے پاس نہیں جانا, لیکن آپ قرآن میں یہ بھی دیکھیں گے آپ اپنے ڈیزائرز کو بھی شرک بنا سکتے. صرف آئیڈلز نہیں ہیں, صرف بت پتلے نہیں ہیں, بت پتلے کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو صرف آپ کو ایک امیج دینے کے لیے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا آپ کی ڈیزائرز, کہ بھائی میرے جو ڈیزائر ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل مجھے ڈیزائر ہے کوئی برا کام کرنے کا, آپ اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور اپنی بات مان رہے, اپنے ڈیزائر نفس کی بات مان رہے ہو, تو آپ کا نفس اس وقت آپ کا خدا ہے. آپ کا پیسہ آپ کا خدا ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں تو ربا کرنے جا رہا ہوں, میں اللہ کے خلاف جا رہا ہوں, تو یہ میرا جو پیسہ ہے وہ اللہ کے مقابل ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا جو شرک, آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کا بت بن گیا. آپ کے بچے آپ کا بت بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں, اگر میں بچے کو برائی کی طرف جانے دوں, اگر میں ابھی حنان کو برائی کی طرف جانے دوں, میں کہوں کہ نہیں بچی ہے, اس کے بھی دل ہے, اس کے بھی ارمان ہے, اور میں کہوں کہ ٹھیک ہے جاؤ برے کام کر لو, تو میں نے اپنے بچے کو اپنا خدا بنا لیا, میں نے اللہ کے حکم کو نیچے کر دیا. تو شرک ہے, اس کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں. قرآن میں ہمیں اس کا بتا دیا, مین بتا دیا, یہ سب سے عظیم ہے, باقی شرک مائنر فارم کے ہیں.
مائنر فارم کے میجر ہوتا ہے ایک مائنر ہوتا ہے نا, تو میجر تو کلیئر کٹ بتا دیے اللہ نے قرآن میں, مائنر کا بھی بتایا ہے, لیکن وہ کلیئر کٹ جو زیادہ جس کا مینشن ہے وہ بتوں کا ہے, لیکن دوسرے کا بھی ہے قرآن میں, وہ ہم لوگ انشاءاللہ اس سے بھی گو تھرو کریں گے. تو بیسک آئیڈیا یہ دعاؤں کا ہے. آپ دیکھو دعائیں بہت ہی کم الفاظ ہیں تاکہ ہمارے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو. ان دعاؤں کا مطلب سمجھ لیا نا, ابھی آپ نے ان دعاؤں کا مطلب, اس کا جب آپ دعاؤں میں اس کو ایڈ کریں گے تو دعا آپ کی بدل جائے گی. آپ کی دعا بدلنی چاہیے, نہیں بدلے گی تو پھر پرابلم ہے. دعا بدلنی چاہیے, اس لیے آپ جو بھی دعائیں ہیں, قرآنی دعائیں ہیں, بیسک قرآنی دعائیں تو ہمیں بالکل ہی یاد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. قرآن میں بہت ساری اور دعائیں ہیں, ان کو یاد کرنا چاہیے, ان کا مطلب سمجھنا چاہیے. اور جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو ہمیں وہ زیادہ الفاظ میں برکت ہوگی جو اللہ نے ہمیں سکھایا, جو نبی نے سکھائے. کچھ حدیث میں دعائیں, جیسے ابھی اللہم فقہنا فی الدین, یہ حدیث میں ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی, ٹھیک ہے. ربی زدنی علما, یہ قرآنی دعا ہے. تو ان جو الفاظ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بول دیے ہیں اس میں تو زیادہ برکت. ہمارے حلف میں اللہ نے دعا قبول کرنی ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان دعائیں کم الفاظ ہیں, یاد رکھ سکتے ہیں, اس سے ہمیں اور اجر بھی مل جائے گا. کیوں, ہم تو ایک تو دعا بھی مانگ رہے ہیں, قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں, اور نبی کی کہی بھی بات پڑھ رہے ہیں, تو اس کا اپنا بھی اجر بھی ملتا رہے گا ساتھ میں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ دعاؤں کو یاد کریں جو نبی نے سکھائی ہیں اور جو قرآن میں ہیں, اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہماری دعائیں تھیں. تو دوسرا میں ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں, اپنا قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے, پہلے ہم لوگ قرآن کا ایک انٹروڈکشن دیں گے, ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد تو سورہ فاتحہ ہے, لیکن آج میں زیادہ بات ہی کرنا چاہوں گا, میں آپ لوگوں سے زیادہ بات ہی کرنا چاہوں گا. بے شک کچھ نوٹس بنا سکتے ہیں, تو لیکن مینلی آج کا ٹاپک بات ہی ہوگا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے تھوڑا سا یعنی کہ جانے قرآن کو, جانے قرآن ہے کیا, اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ یعنی کہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے, قرآن کو دیکھیں گے اسی حساب سے, ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں قرآن کا انٹروڈکشن, اور پھر تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں آگے اور کیا کروں گا. پھر میں تھوڑا سا آج ہم جو پروگرام وغیرہ کر رہے ہیں یہ, اس کے بارے میں اور چیزیں بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے کیسے کرنی ہے چیزیں, کیا کرنا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی آپ سے. تو وہ سب کچھ یعنی کہ رکھیں گے تاکہ ہمیں سیریس ہونا ہے نا. اس کو ہم نے ایسے تو نہیں بنانا کہ جیسے کوئی ٹی وی شو جیسے چل رہا ہو, وہاں کے بیٹھے ہیں انجوائے کریں چلے جائیں. اس کو فائدے مند ہم نے بنانا ہے نا اکٹھے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے اس کے بارے میں کرنا کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں ایک سوال سے, ٹھیک ہے. تو آپ سب نے یعنی کہ سوچ کے کچھ بھی بتائے, ہم نے اپنے ویوز دیکھیں کہ اب میں سمجھو کہ میں کینیڈا میں ایک بندہ ہوں, ٹھیک ہے, جس کو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے. پاکستان کے بارے میں مجھے ABC نہیں پتا, کرکٹ کے بارے میں مجھے ABC نہیں پتا. تو مجھے کسی شخص کو پاکستان میں جانا, تو بھی یعنی کہ ہمارے ملک میں اس وقت یہ نواز شریف, عمران خان صاحب بہت فیمس ہے. تب سمجھے مجھے عمران خان کو جاننا ہے, تو میں اس کو کیسے جانوں گا؟ کینیڈا میں بیٹھا ہوں, مجھے عمران خان کو جاننا ہے تو کیسے جانوں گا؟ ٹی وی کے تھرو. تو وہ تو ذریعہ ہے, ٹی وی ذریعہ ہو گیا, لیکن مجھے عمران خان کو میں کیسے جانوں گا کہ کیا چیز ہوگی جو مجھے بتائے گا کہ عمران خان ہے؟ ابائی کو کال کر لینا. نہیں چلے وہ بھی اس کے بارے میں بات کرتے, لیکن ایگزیکٹلی مجھے اسپیسیفک بتائے. مجھے اگر کسی انسان کو جاننا ہو تو اس کے لیے مجھے اس کے بارے میں کیا جاننا ضروری ہے. ذریعہ تو ہے, انٹرنیٹ ذریعہ ہے, ٹی وی ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو جاننا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا معلوم کرنا ہوتا ہے؟ اس کے پاس جانا پڑے گا. اگر نہ جا سکے, میں کینیڈا سے اتنی ٹکٹ خرچی ہوئی عمران خان کو جاننے کے لیے, اس کے لوگ قریبی دوست ہیں, اس کے لوگ اس کے نزدیک ہیں, اس سے آپ بہتر جان سکتے ہیں. وہ بھی ذریعہ ہو گیا, وہ تو انٹرنیٹ کی طرح ہی ہو گیا نا, ذریعہ ہے کہ میں دوستوں سے, لیکن دوستوں سے کیا پوچھوں گا, انٹرنیٹ سے کیا پوچھوں گا عمران خان کے بارے میں؟ سوال پوچھو نا کہ مجھے عمران خان کو جاننے کے لیے یہ سوال کا جواب چاہیے, تو میں عمران خان کو شاید تھوڑا بہت جان جاؤں. کیا سوال پوچھو گے اقرا جی؟ انفلوئنس سے جو اس نے کیا ہو آپ اس سے جان سکتے ہو. جی ویری گڈ, یہ اچھا جواب ہے. آپ دیکھو گے کہ اس نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ہاسپٹل بنایا, آپ انٹرنیٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہو نا کہ اس نے بنایا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا انفلوئنس دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے,
ٹھیک ہے. اور کیا انٹرنیٹ پہ ملے گا؟ اچھا جواب تھا ویسے, اچھی سوچ تھی, ہم لوگ صحیح رستے پہ چل رہے ہیں ابھی. اور کیا انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے, اور کیا کر سکتے ہو؟ جیسے نیوز میں کیا سنتے ہو, تقریریں سنتے ہو نا نیوز میں, وہ بول رہا ہوتا ہے. تو انسان کے بارے میں اور کیسے آپ دیکھ سکتے ہو نا کہ میں کیا بول رہا ہوں, تو وہ میری تو ایک تو ہے نا کہ وہ کیا بول رہا ہے, کیا اس کی سوچ کا پتہ چل جاتا ہے اس کے بولنے سے, تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے ان کے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ بھی یعنی کہ کسی سے وہ تو بات کرنے سے نا, کہ ایک تو یہ ہو گیا بیک گراؤنڈ ہو گیا. تو ایک انسان کو جاننے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, دور بیٹھا ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, کہ وہ کیا کرتا ہے, اس نے کہنے کہ کیا کر کیا رہا ہے وہ. تو اس سے دو چیزوں کو بدلتے ہیں. اب اللہ تو ان مثالوں سے اوپر ہے, لیکن اسی ایگزامپل سے کنیکٹ کرتے ہوئے آپ دیکھو اللہ کو جاننے کے لیے بھی بہت سارے رستے ہیں, تو لیکن دو مین رستے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اللہ نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہو اللہ نے کیا کیا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہو اللہ کہہ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا کیا ہے اور کہہ کیا رہا ہے. پہلا راستہ ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. آپ یعنی کہ ہم نے اسٹوری سے بھی گزریں گے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی قوم کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے, شاید یہ میرا رب ہے, لیکن سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ وہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے. تو یہ ایک پوری اسٹوری ہے. تو ویسے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے ویسے آپ بتاؤ, چلو بتاؤ اللہ نے کیا کیا ہے. اللہ نے کائنات بنائی ہے, کائنات بنائی ہے, ہمیں بنایا ہے, کائنات بنائی ہے, دنیا کو بنایا ہے. تو اللہ کے نزدیک جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے. آپ دیکھو, اپنے آپ کو دیکھ لو. میں سانس لے رہا ہوں, میرے لنگس کام کرتے ہیں, جو انسان آج تک نہیں بنا پایا. انسان کو ہی نہیں بنا پایا انسان. درخت بنایا, درخت بھی جانور بنائے ہوئے. اور صرف یہ دنیا نہیں, آپ باہر نکل کے جا کے دیکھو, سن کو دیکھ لو. ہر روز سن اپنی جگہ پہ ہی ہے, ہر روز ارتھ گھوم رہی ہے 24 آورس کے لیے, وہ پورا سرکل لیتے, اور وہ سالوں سے ہی 24 آورس کا سرکل لیتے جا رہی ہے. کون گھما رہا ہے ارتھ کو؟ کس نے سن کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. نارملی اگر ہمیں کسی چیز کو اوپر رکھنا ہو نا, جیسے چھت کو اوپر رکھتی ہے تو ہمیں فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے نا. ہمیں گھر کی فاؤنڈیشن نہیں بناتا کہ چھت یہ اوپر, پیچھے کی دیواریں ہیں, یہ چھت کو اوپر رکھ رہی ہیں. تو کس نے آسمان کو اوپر رکھا ہوا ہے؟ کوئی ہے, پلر لگے ہوئے ہیں, کسی نے سن کو پکڑا ہوا ہے, کوئی وائرز لگی ہوئی ہیں جو سن کو پکڑ رہی ہے, یا کسی نے ارتھ کو رکھا ہوا ہے اپنی جگہ پر, باقی بھی گھوم رہے ہیں. اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہوتے ہی جا رہے ہیں. یہ ان کی ویسے سمجھ ہے, ہو بھی رہا ہو سکتا ہے. ہمارے اللہ بہتر جانتے. اللہ تو کریٹ کرنے میں آیا, اللہ کریٹ تو کرتے جا سکتا ہے. تو ہر اللہ کو جاننے کے لیے ایک راستہ کیا ہے, ہم دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں. اللہ خالق ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے اللہ ہے کیا. تو آپ کے یہ تو ویسے ایک سبق ہے. ہمیں اصل میں اللہ کے قریب ہونا چاہیے. انسان کو دیکھ کے, سن کو دیکھ کے, مون کو دیکھ کر, ٹھیک ہے, اللہ نے بنائی ہوئی چیزیں, یہ تو اللہ کے قریب ہونے کی چیزیں. اور ہمارا ایک ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا بھی راستہ ہے. ہم ان کی سٹوری سے بھی جائیں گے, یہ سورہ بقرہ میں ہی آئیں گی کہ قریب ہونے کا راستہ کیا ہے, کائنات کو دیکھ کر. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ اللہ نے کہا کیا ہے, جس پہ ہم فوکس کریں گے. اللہ نے کہا کیا ہے, اللہ کا کلام ہی قرآن ہے. قرآن اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو میری ٹیچر نے بتائی ہے, لیکن جو میں بات بتاؤں گا وہ تھوڑی سی یعنی کہ پیرافریز ہوگی. میں اس کو یعنی کہ تھوڑا سا اپنے ٹائم سے اس کو شیپ کروں گا تاکہ آپ تک بات پہنچے. ٹھیک ہے, پیرافریز کو کہتے ہیں انگلش میں, اردو میں ایگزیکٹلی نہیں پتا, کہ میں تھوڑا سا یعنی کہ الفاظ کو آگے پیچھے کروں گا جو میرے حساب سے بہتر ہوں گے. لیکن قرآن یہ نہیں ہے, قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس کو ایسے ہی بولا تھا جبریل علیہ السلام کو, اور جبریل علیہ السلام نے آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا. تو قرآن کیا ہے, اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے. اصل میں نا یہ میں تھوڑا سا بڑھنے سے پہلے ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث, ایک منٹ مجھے نکالنے دیں تاکہ میں تھوڑا نہ کروں آگے پیچھے. ایک منٹ.
یہ اصل میں یہ تھوڑا سا میں بیچ میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ اصل میں نا میں بہت دفعہ یعنی کہ بیچ میں ہمارا ہو رہا ہے تو میں اس کو مینشن کر رہا ہوں. تو یہ حدیث کو پہلے آپ سنیں. تو ایک بار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, سوری ممبر بیٹھے نہیں تو چڑھ رہے تھے ممبر پر. تو انہوں نے پہلا قدم رکھا. ممبر کیا ہوتا ہے, وہ جب جمعے پر امام پر کھڑا ہو کے خطبہ نہیں دیتا, وہ ممبر ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمارے اصل میں نا یہ یعنی کہ یہ نبی کی ایک سنت تھی کہ وہ ایک 3 سٹیپ چڑھتے تھے اور پھر اوپر تھوڑا ہائٹ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے اپنی مسجد میں بھی. تو ایک دن وہ ممبر پر چڑھ رہے تھے, انہوں نے پہلا سٹیپ لیا ممبر پر, انہوں نے کہا آمین. دوسرا سٹیپ لیا, انہوں نے پھر کہا آمین. تیسرا سٹیپ لیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. ٹھیک ہے, تو آس پاس صحابہ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کیوں کہا. ٹھیک ہے, صحابہ نے کیا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے آمین کیوں کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آمین 3 چیزوں پہ کہا. وہ 3 چیزیں تھیں جو دعا جبریل علیہ السلام کر رہے تھے. تو جبریل علیہ السلام دعا کر رہے تھے, اس پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا. تو پہلی دعا کیا تھی؟ پہلی دعا تھی کہ وہ بندہ جو رمضان سے گزرا ہو, ٹھیک ہے, وہ بندہ جو رمضان سے گزرا اور اس نے اللہ کی توبہ نہ حاصل کی ہو. ٹھیک ہے, تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ جو رمضان سے گزرا اس نے رمضان میں اللہ کی توبہ حاصل نہ کی ہو تو وہ سب سے گیا گزرا انسان ہے, شقی ہے. شقی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کوئی لو, گیا گزرا انسان وہ ہے. تو یہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہی گیا گزرا انسان ہو جو رمضان سے گزرا ہو لیکن اس نے اللہ کی توبہ حاصل نہ کی. ٹھیک ہے, الحمدللہ ابھی تو رمضان گزر گیا, لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر دوسری دعا کیا تھی کہ وہ بندہ سب سے زیادہ گیا گزرا ہو جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہو اور پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکے. ٹھیک ہے, جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہو اور وہ پھر بھی جنت میں نہ جا سکے, وہ بھی بہت گیا گزرا انسان. تو اس پہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ کی عظیم کریشن ہے اینجل, جبریل علیہ السلام ان میں سے ان کے لیڈر ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے ہیں. تو آپ دعا کا ویٹ سمجھ لیں کہ اس کا وزن کیا ہے, یعنی کہ اس میں کتنی طاقت ہے اس دعا میں. تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ جس کے دونوں پیرنٹس الائیو ہوں, زندہ ہوں, اور وہ پھر بھی اپنی جنت نہ حاصل کر سکے, وہ بھی سب سے زیادہ گئے گزرا. یہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے ہیں. جو آخری دعا ہے میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. آخری دعا یہ تھی کہ سب سے گیا گزرا وہ ہے جو نبی کا نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے. ہم قرآن کے تھرو جائیں گے تو ہم نے نبی کا بہت ذکر کرنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جب بھی میں کوئی بات کر رہا ہو نبی کا نام لے تو ساتھ میں ہم سب نے بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, تو یہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی ہوئی ہے, نبی نے آمین بولا ہوا ہے اس پر. تو ہمیں اس کو تھوڑا سا زیادہ ہی سیریسلی لینا ہے اور ہم نے نبی کی بہت باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ قرآن پہ گزریں گے تو نبی کی تو بہت بات ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سب نے جب بھی ابھی اس محفل میں نہیں کہیں بھی بیٹھے ہو اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, کیونکہ ہم لوگ خطبہ سننے جاتے ہیں نا جمعہ کا, عربی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے, لیکن آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنتے ہی ہوں گے, اس کے بغیر خطبہ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے وہ بولتے ہیں نام, وہ بولنا ایک طرح سے آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح نام. تو جب بھی آپ سنیں تو فوکس کر رہے, جب بھی آئے نام, اجر ایک تو پہلے تو اجر بھی ہے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا, اللہ پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا. قرآن میں بھی اس کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, مائنڈ سے نکل رہی ہے اس میں تھوڑا پوائنٹ پہ, لیکن قرآن میں بھی ایک آیت ہے کہ اللہ اور اس کے سارے اینجلز, بنائے ہوئے سارے اینجلز نبی پر سلام بھیجتے ہیں. تو اے تم جو اللہ کو صحیح میں مانتے ہو تم بھی نبی پہ سلام بھیجو. یہ قرآن کی دعا ہے, میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں, اس میں میرے مائنڈ میں وہ دعا نہیں, آیت نہیں آ رہی, میرے مائنڈ میں تھی تو نکل گئی. لیکن کیا ہو رہا ہے, جمعہ خطبے میں آتی ہے نا وہ دعا, جی آتی ہے, وہ جمعہ خطبے میں بھی بولتے ہیں.
انہیں کہ بولا ان اللہ و ملائکتہ جی جی وہی دعا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ دعا یہ قرآن کی آیت ہے. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اب بہت سیریسلی لے رہے ہیں کہ جب بھی نبی کا نام لیا جائے تو بے زبان پہ رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, چلو پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنے پوائنٹ سے. تو ابھی ہم نے اس بات پہ رکے تھے کہ قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہمیں قرآن کو بھی اسی طرح سے اسی کی اہمیت بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف ریسیٹیشن کا بھی اجر ہے لیکن صرف ریسیٹیشن کے لیے نہیں, اس کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. تو جیسے ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے, یعنی کہ اس میں بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں نا کہ بچہ ہمارے سے آئے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات سنے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے ہماری بات سنے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اللہ ہمارا ایکچوئل کا خالق ہے جس نے ہمیں پوائنٹ 0 سے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ ماں باپ میں بھی ماں باپ کی یعنی کہ جو بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ اس میں روح ڈالتا ہے, لیکن بنانے والا تو اللہ خالق ہے ہمارا اور اللہ کا یہ کلام ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس کو صحیح طرح سمجھیں اور پھر زندگی میں اپنے اپلائی بھی کریں. ٹھیک ہے, جو قرآن تھا نا یہ 23 ایئرس کے اوپر 23 ایئرس, ایسا نہیں تھا یہ کتاب نازل ہو گئی, 23 ایئرس پر آیا. اس سے پہلے بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں. اللہ نے توراہ بھیجی ہے, انجیل بھیجی ہے. توراہ آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, انجیل آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو. اگر ان کے انگلش ورژن ہے تو انجیل کو گاسپل بولتے ہیں, ہوتے ہیں نا گاسپل کرسچینٹی میں آتے ہیں, گاسپل بائبل اس کو انجیل بولتے ہیں قرآن میں, عربک اس کا ٹرم ہے. تو اللہ نے پہلے بھی کتاب بھیجی تھی لیکن یہ کتابیں ایک ہی بار میں آ گئی تھی, لیکن قرآن ایسا نہیں آیا تھا. قرآن 23 ایئرس پر آیا تھا. کیوں آیا تھا 23 ایئرس پہ؟ کیوں آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ 23 ایئرس پہ کیوں آیا تھا؟ وہ لوگوں کے حال دیکھ کے آیت آتی تھی کہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ویری گڈ. وہ ایک تو یہ جواب ہے کہ وہ اپلائی صحیح طریقے سے ہو سکے. وہ وقت پر آیا تھا کیونکہ لوگوں نے توڑا مروڑا بہت ہے اللہ کے کلام کو. یہ جو کرسچین ہے, جوز ہیں, انہوں نے توڑا مروڑا بہت ہے اللہ کے کلام کو جو پہلے آ چکا ہے. تو پہلے تو یہ آیا تھا کہ وہ وقت کو دیکھ کر آیا تھا کہ یہ کس وقت پر, یعنی کہ اس وقت پہ یہ چیز مجھے اللہ نے سکھانی ہے. مومنین کو جو اس ٹائم پر مسلمان تھے ان کو یہ چیز سکھانی, تو وہ اس لیے آیا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہم اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں, ہمیں اچھے برے پتا ہو کہ ایک اچھے وقت میں آ رہا ہے, ایک برے وقت میں آ رہا ہے, ایک نارمل وقت پر آ رہا ہے, تو کیا اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, کیا چیزیں سیکھنی چاہیے. تو اس لیے وقت پہ یعنی اسپریڈ آؤٹ تھا. تو اسی طرح جس طرح سے وہ اسپریڈ آؤٹ تھا قرآن, جیسے جیسے آتا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, وہ ویسے ویسے صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ سنو اور عمل کرو. ٹھیک ہے, تو قرآن ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے, ہمیں بھی نبی کی سنت اس طرح فالو کرنی ہے کہ انسان کو جب قرآن کا پتہ چلتا ہے, اچھے کا پتہ چلتا ہے, تو بڑھائے اس کو آگے. میں اس وقت اس لیے آپ لوگوں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے کہ میں کسی کو یعنی کہ مجھے کوئی بڑھانے والا چاہیے. مجھے جو پتہ چلا ہے اور مجھے نہیں کہ میں کہ تھوڑا سا اس جرنی میں آگے بڑھ گیا وہ, لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, تو میں نے نبی کی سنت ایک طرح سے فالو نہیں کی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ اس بات کو برا ہے, لیکن مجھے ہولڈ بھی نہیں کرنی نالج کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کب کسی خاندان میں کسی اور کو بتاؤ گی, کسی اور کو بتاؤ, کسی اور کو بتاؤ گی, ایسے بات پھیلے گی. تو اسی طرح اسلام بھی تھا, قرآن آتا تھا, صحابہ کو پتہ چلتی تھی, وہ جاتے تھے اپنے گھر پہ بتاتے تھے, اس کو بتاتے تھے, اس کو بتاتے, دوست کو بتا دی, بات آگے بڑھاتے تھے تاکہ لوگ اسلام کو. ایک تو تھے کہ ایک جو مسلمان تھے جو تھوڑے سے ویک مسلم, جو آج کل ہم آلموسٹ یعنی کہ ہم سارے ہو گئے ہوئے یہ ویک مسلم, یعنی کہ ہمارے آگے پیچھے, یعنی کہ ایمان میں اوپر نیچے, کبھی نماز ٹائم پہ پڑھ لی, کبھی چھوڑ دی, تو یہ ویک مسلم تھے. ایک تو کافر تھے تاکہ کسی کافر کو بھی بتاتے تھے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے, شاید وہ یہی سن کے, یہی اللہ کی بات سن کے وہ پاس آ جائے اللہ, تو آگے بڑھاتے تھے بات کو. تو اسی طرح کرنا کہ ہمیں قرآن کا ٹیسٹ لینا ہے, اس کو کھانے کی ڈش بھی سمجھ سکتے ہو کہ ٹیسٹ لینا ہے,
اور کسی اور کو کھلانی ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ہم لوگ گھر پہ تو ہم لوگ مل بانٹ کے کتنا کھائے, ہم ایک آئس کریم لیتے ہیں, پپا کھاتے ہیں, چاچو کھاتے ہیں, میں کھاتا ہوں, پھر ایک بائٹ جو بھی ساتھ چل رہا ہو. ٹھیک ہے, تو یہی سوچنا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک آئس کریم لی ہوئی ہے, تو میں نے ابھی ادھر میں نے عمیر کو پاس کی, میں نے شعیب کو دینی ہے, شعیب نے کومل کو دینی ہے, اما کو دینی ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیا ویسے یہ ہے کہ آپ نے خود چکھنا ہے اور آگے بڑھانی ہے اس بات کو. ٹھیک ہے, تو آپ کو ویسے ایک آئیڈیا بھی دیتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ یہ کر رہے تھے نا, قرآن کو سنتے تھے, آگے بڑھاتے تھے, ایک ٹائم تھا قرآن نہیں سوری اسلام آگ کی طرح پھیل رہا تھا دنیا میں. اسی وجہ سے ہم تک پہنچے. ہمارے بھی جو باپ دادا میں سے کوئی نہ کوئی ہندو ہی تھا. اوپر چلے جاؤ گے, تھوڑا بہت پیچھے جانا پڑے گا, لیکن کوئی ہندو ہی تھا. اس میں سے یہ عرب مسلمان پہنچے تھے انڈیا اپنا میسج لے کر. تو کسی نے سنا, اللہ نے ہمارے لیے کرم کر دیا تاکہ ہم آج تک مسلمان ہیں. پیچھے چلے جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ہندو نکل آئے گا. ٹھیک ہے, تو ان تک پہنچا میسج. قرآن تب آپ کی طرح پھیل رہا تھا, صرف عرب میں نہیں رہ گیا تھا, صرف یو اے ای سعودی عربیہ میں نہیں رہ گیا تھا, وہ جا رہا تھا ایجپٹ پہنچ رہا تھا, افریقہ میں پہنچا ہوا تھا, یورپ سائڈ پہ جانے کر رہا تھا, انڈیا پاکستان پہنچا تھا. تو وہ آج رک گیا ہوا ہے. کیوں رک گیا ہوا ہے وہ آج؟ یہ بہت کم ہو گیا ہوا ہے. آپ آج نہیں سنتے کہ ہر روز ہی کوئی مسلمان بن رہا ہو, یہاں ایک دو بن گئے. اس ٹائم پہ پوری قوم بنتی تھی. وہ انڈیا پاکستان سندھ میں پہنچے تھے, پورا سندھ بن گیا تھا مسلمان. کیا دیکھ کے پہلے تو میسج نہیں سنا تھا. اصل میں جو انڈیا پاکستان میں جو مسلمان بنے تھے وہ قرآن سن کے نہیں بنے تھے, وہ ان لوگوں کو دیکھے بنے تھے جو قرآن کو فالو کر رہے تھے. آپ کا اخلاق, آپ جس طرح سے مسلمان, تو آپ میں سے کوئی, ہم میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے, میں خود بھی نہیں کہہ سکتا اس بات کو کہ میرے اخلاق کو کوئی دیکھ کے مسلمان بن جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے قرآن کو پوری طرح اپنی زندگی میں نہیں ڈالا, میں نے نبی کی سنت کو پوری طرح زندگی میں نہیں ڈالا. تو میرے اخلاق کو کوئی نہیں, ان کے اخلاق کو دیکھ کے ہمارے کوئی فور فادرز میں سے کوئی مسلمان بنا تھا, اور جس کا ہمیں آج تک اجر مل رہا ہے. اور ہمیں ہی نہیں مل رہا, جس نے مسلمان بنایا تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو اور زندگی میں اپلائی کرو گے. جب اپلائی ایک بار ہو جائے گا تو پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, دعویٰ کرنے کے, اللہ کی طرف دعوت دینے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. کوئی زبان سے کر سکتا ہے, کوئی اپنے ایکشن سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ طریقے. تو اسلام تو ہمیں اس لیے ہم قرآن پہ تھوڑا زیادہ فوکس بھی کرنے والے. ٹھیک ہے, ہم قرآن کو لیں گے اور جتنا آگے بڑھا سکتے بڑھائیں گے, جتنا اللہ ہمیں توفیق دے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد تو اس سے ہی ہمارا جو پروگرام ہے, یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کا پہلا تو یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کا میسج لیں اور اس کو اسپریڈ کرتے جائیں. ابھی کئی باتیں ہوں گی میں جو 3-4 دفعہ بول رہا ہوں, تو وہ صرف ان کی امپورٹنس بتانے کے لیے. قرآن میں بھی ایسا ہے, کئی چیزیں آپ کو دیکھیں گے, آپ ریپیٹ پہ آئیں گی, وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. اچھا, ایک بار قرآن تو سیکھ لیا. ٹھیک ہے, قرآن سیکھ لیا. دوسرا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کریں. ٹھیک ہے, زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے قرآن کو, تو یہ میں نے پچھلی بار بھی ویسے بات ہوئی تھی, تو جو میں نے حدیث سنائی تھی, عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے نبی کا کیریکٹر کیسا تھا یا کیسا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ حدیث ان کے پروفیسر اعظم کے باقی تھی, لیکن خیر ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا. ٹھیک ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے جو نبی تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو جو بیسٹ وے ہے قرآن کو اپلائی کرنا, پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سیکھنا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہمیں توفیق دی. میں ویسے وہ بھی پلان کیا ہوئے, کبھی فیوچر میں ہم لوگ کور کریں گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کیا تھی. ٹھیک ہے, اور پھر اسی میں سے کچھ ہم جو ہم لوگ اپلائی کرتے رہتے ہیں ڈیلی لائف میں, اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ سنت تو صحیح میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے حدیث پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, کیونکہ میں نے پڑھنا بھی شروع کی بھی ہے, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں جو ہم لوگ نارملی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں بس کہا گیا کہ کرنی ہے. اس میں تھوڑا سا یقین بڑھ جاتا ہے کہ صحیح میں کسی نے اپنے سے نہیں بنائی ہوئی, یہ ہمارے نبی نے ہی کہا ہے.
میرے پاس ابھی اس کا ثبوت ہے کہ نبی نے کہا. تو ایک دل میں ایک رینیو ہو جاتا ہے نا ایمان, یعنی کہ جب اور تیزی یعنی کہ ابھی تو مجھے کرنی ہے, ابھی تو مجھے پتہ چل گیا نا یہ آئی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے یہ اصل میں بہت ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہاں ہیں لکھی ہوئی, سورس کیا ہے اس کا. مجھے اصل میں یہ میری پرسنل چیز تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ مجھے پتہ بتایا جائے کہ یہ لکھا کہاں ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس نے بولا ہے, کہاں بولا ہے, مجھے بھی پتہ چلے. مجھے یہ چیز کا بہت ہوتا تھا, ابھی بھی ہے کسی حد تک. تو ابھی الحمدللہ پتہ چلتا ہے, پھر اس لیے حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صحیح میں نبی کا ہے. السلام علیکم. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہم لوگ انشاءاللہ کبھی بھی یعنی کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں موقع ملے گا تو پھر ہم لوگ ایک دن یعنی یہ کچھ ٹائم گزاریں گے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. تو ہم اس کورس میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ جو ہم لوگ کورس کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پہلے تو ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے الفاظ کے مطلب کیا ہیں. ٹھیک ہے, الفاظ کے مطلب کو دیکھیں گے اور ایک پوری آیت کا اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں میننگ کیا لکھا ہوا ہے, اگر اس کی کوئی کانٹیکسٹ ہے. کئی آیتیں ہیں جن میں کانٹیکسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کئی آیتیں ہوتی ہیں جو پڑھ کے ہی سمجھ آ جاتی ہیں, یعنی کہ اس میں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آیت آئی تھی کہ ایک آیت تھی قرآن میں, میرے پاس ایگزیکٹ ریفرنس نہیں ہے لیکن میں اس کو ڈھونڈ کے اگر چاہیے ہوگا میں بتا دوں گا. اس میں تھا کہ جو ظلم کرتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں وہ کافر میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آیت سن کر تو سارے صحابی پریشان ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں ہم یہاں وہاں کہیں نہ کہیں ظلم تو کر دیتے ہیں, کسی کو کچھ برا بول دیا غلطی سے, ظلم تو ہم یہاں وہاں کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. ظلم یعنی کہ ضروری نہیں مار پیٹ ہی ہوتا ہے, ظلم کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. کئی انسان زبان سے ظلم کر دیتے, ٹھیک ہے, گالی گلوچ کر دی یا کوئی تنزیہ بات کر دی کہ جس کے دل ٹوٹ جائے کسی کے انسان سے. زبان میں اتنی طاقت ہے, زبان قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کو کہتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ ہے نا, یہ اردو میں تلوار سے زیادہ تو قلم میں طاقت ہے. ٹھیک ہے, تو قلم الفاظ میں دل توڑنے والی طاقت ہے. تو انسان یعنی کہ یہ میں اصل میں کیا کہتا ہوں سے نکل گیا, لیکن خیر قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دل توڑ سکتا ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح سے وہ صحابہ نے جب آیت سنی تو کہتے ہیں ہم یہاں وہاں ظلم تو کر دیتے ہیں, تو ہم تو مطلب کہ سارے ہی کافر ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے پھر آ کے کلیریفیکیشن دی. اللہ کے نبی نے آ کے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے, تم لوگ غلط سوچ رہے ہو, یہ آیت ایسی نہیں ہے. یہاں پہ ظلم کا مطلب ہے شرک سے, جو شرک کرے گا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر تھوڑا کانٹیکسٹ کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی نا, ورنہ تو ظلم تو کیونکہ ظلم تو کچھ بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے, کہ میں نے ویسے کسی کو کچھ کسی کے ساتھ بھی کر دیا, ظلم تو کچھ بھی ہو سکتا. تو یہاں پہ اس آیت میں ظلم کا مطلب تھا شرک سے. تو کئی آیت ہوتی ہے جہاں پہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کئی آیت ہوتی ہے جو سیدھی سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم لوگ دونوں طرفے سے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اور دوسری بات یہ تو مین پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ جتنے سوال آئے پوچھیں. میں آپ کو یہ نہیں وعدہ کرتا کہ آپ کے ہر سوال کا رائٹ اوے جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے, رائٹ اوے جواب میں نہیں دیتا, لیکن سوالوں کے جواب ہیں جو نارمل سوال پوچھے جاتے ہیں, پوری لوگوں نے ریسرچ وغیرہ کر کے رکھی ہوتی ہے, سب کے جواب ہیں, وہ بس ڈھونڈنے کے لیے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ, ہر ایک بندہ ہر کچھ نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بندہ, اللہ علیم ہے, اللہ ہر کچھ جانتا ہے, بندہ نہیں جان سکتا. اور پتہ ہے قرآن کی یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ تفسیر کا کام ختم ہو گیا ہوا ہے, کہ ایکسپلینیشن ہو گئی بھی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ اس کو اندر ڈوبتے چلے جائیں, اگر آپ صحیح طرح تفسیر پڑھنے شروع آپ آیتوں کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے. اس کے میں آپ کو جیسے دعاؤں میں دکھایا تھا نا کیسے اس کے مطلب تھے, لیولز تھے, اس کا ایک سمجھنے کا, ایک دوسرا سمجھنے کا, ایسے آپ تفسیر میں بھی ڈوبتے چلے جا سکتے. اور انکریجڈ ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ سوچو, افلا تعقلون افلا تتذکرون. یہ قرآن میں اور اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو دیکھو,
اللہ کی آیتوں کو دیکھو. اللہ کی آیتیں ویسے کائنات میں دیکھو, آیتیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, سائنس اسے کہتے ہیں نا, سائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سورج کو دیکھو, آپ چاند کو دیکھو, آپ سوچو اللہ کے بارے میں. سوچنا قرآن میں ویسے اسی طرح سے آپ کے دل میں کوئی آئے, کوئی بھی سوال آئے تو آپ اس کو لے کے آؤ. اگر ہم لوگ ڈائریکٹلی اس کی بات کر رہے ہیں تو آپ بے شک بیچ میں پوچھ لو. اگر ویسی دل میں سوال اٹھ رہا ہے تو ہم کہ تھوڑا رسپیکٹ کریں گے, اس کلاس میں تھوڑا اینڈ میں یا تو پوچھ لیں گے, یا تو اکیلے میں پوچھنا چاہو تو کسی بھی طرح کر سکتے, لیکن سوال ضرور پوچھو, سوالوں پہ نہیں رکو, کیونکہ اصل میں سوال میرے لیے وہ ایک طرح سے فتنہ تھا, رہ جاتے تھے سوال, جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کلیئرٹی چاہیے, ہمیں کلیئر مائنڈ سے, یہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, یہ ہمارے نبی کی بات ہے, یہ قرآن میں بات ہے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. کوئی سوال, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے دل میں. آپ قرآن میں ہم لوگ سورہ بقرہ بھی پڑھیں گے نا, سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے جب اس پہ پہنچیں گے کہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ڈاؤٹ سوال جو ہے پوچھے. اور دوسری چیز یہ ہے, ہم قرآن کے ساتھ ٹائم لیں گے, ہمیں کہیں بھاگنا نہیں ہے. لوگ جب قرآن پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سالوں لگا دیتے ہیں. ہم لوگ ہفتے میں 2 آیتیں کر لیں, ہم 10 کر لیں, ہمیں بھاگنا نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ یہ سوچو کہ قرآن 23 ایئرس میں نکلا, لوگ کئی تو تھے جن کو صرف اقرا بسم ربک الذی خلق ہی سنی ملی اور وہ لوگ دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے توفیق دی ہے وہ آپ کو اتنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تھوڑا سا پیشنٹ رہنا ہے قرآن کے ساتھ, تاکہ ہم اس کو سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھتے رہیں. 2 کر لے, 10 کر لے, ہم لوگ بیٹھیں گے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ اتنا بیٹھیں گے, تو جتنا اس میں ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم اس کا کور کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اپنے اس کو ایک جرنی کی طرح سمجھنا, ہم ایک چھٹی پہ نہیں جاتے. تو کئی چھٹیاں ہوتی ہیں, ہم اس پہ اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ چاہتے ہی نہیں کہ ختم ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ایسی ہی ایک چھٹی بنانا ہے, ایک جرنی بنانا ہے. ہم ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں, اس سفر میں یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سفر اپنا ٹائم لے کے ہم اس کا پورا مزہ لیں تبھی پورا ہو. تو اس لیے ہم لوگ اس سفر میں لے کے, تو انشاءاللہ ہم لوگ اللہ ہم سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا ومنکم, اللہ مجھ سے اور آپ سب سے یہ جو ہمارے ادھر ایفرٹ ڈال رہے بیٹھ رہے ہیں, آپ زیادہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں. میرے بولنا تو ادھر تھوڑا سا ایزی ہے میرے لیے, میں تو بولتے جاؤں گا. کبھی انسان بور ہو جاتا ہے, کبھی تھک جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, تو آپ کا زیادہ ایفرٹ ہے. تو اللہ اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے, تو کچھ رولز بھی سیٹ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ کچھ رول سیٹ کریں گے تاکہ سیریسنس کا پتہ چلے. پہلی چیز تو یہ ہے, ہم یہاں پہ اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, جب اللہ کو کہیں بھی یاد کرنے بیٹھو, ایک محفل جب بیٹھتی ہے تو وہاں پر تو اینجلز بھی آ جاتے ہیں. یہ ہمارا یقین ہے. اللہ کا جہاں پہ مینشن ہوتا ہے وہاں پہ اینجلز آ جاتے ہیں اور آ کے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے وہ وٹنس بن جاتے نا کہ یہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو پہلی چیز تو ہے کہ ادھر بیٹھے ہو تو اللہ کے لیے بیٹھے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے بیٹھو, تو ساتھ میں تو پھر اس اللہ کے کلام کے لیے ہمیں تھوڑی رسپیکٹ بھی کرنی. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو میں چاہوں گا کہ ہم جب ادھر بیٹھے ہوں فل کانسنٹریشن ڈالیں کلاس میں, جتنے یعنی کہ جتنا بیسٹ دے سکتے ہیں وہ دیں. فونس کا استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فونس آپ استعمال نہیں کریں ادھر. اور کلاس میں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا انوالو رہیں گے, اتنا بور بھی کم ہوں گے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان, کبھی کبھی ہوتا ہے کسی دن بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے, آ کے بیٹھتے تو پوری کلاس بیٹھ جاتے ہیں. کسی دن تھوڑی کم ہوتی ہے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ جتنے ویسے کوشش کروں کہ ہم لوگ بات زیادہ کرتے رہیں تاکہ آپ لوگ انوالو رہیں. اور جب بات کر رہے ہو تو سب اپنی, کچھ بھی ہو ایسے کوئی کسی سے شرم کی نہیں. ابھی تو ہم لوگ گھر پہ ہی ہے, مطلب میں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں تو ادھر چپ ہی نہیں کرتا. پھر یعنی کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو میں تھوڑا انوالو رہوں. تو کچھ بھی کہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے, اور انشاءاللہ اگر کچھ ہوگا تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے, ورنہ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. دوسرا, جب آپ یہاں پر آئیں تو اب اینجلس کی گیدرنگ میں ہیں تو اچھے کپڑے پہنیں, تھوڑا سا پرفیوم لگا لیں. یعنی اچھی اللہ کو یاد کرنے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کو بھی بہتر لگے نا, کیونکہ ان کو بھی بری اسمیلز نہیں پسند. اینجلس کو بھی, جیسے ہم کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کو ادرک لہسن کی نہیں, لہسن اور پیاز کی نہیں پسند اسمیل کو, ویسی بری اسمیلز نہیں پسند ان کو بھی. تو ان کے لیے بھی ایک محفل بنائے, آپ نے خوش لگا کر آئیں. اور صرف ان کے لیے نہیں, آس پاس بیٹھے ہو. اگر یہ سوچو کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر
اور میرے سے پسینے کی بہت اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ادھر آئیں گے, اچھے کپڑے پہنیں گے, اللہ کو یاد کرنے آئے ہیں. آپ کو ایک ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ یعنی کہ اس سوچ پہ بھی اتنا امپورٹنس ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا, جب وہ غربا کو پیسے دیتی تھی, جن کی بھی ان کا پیسہ تھا, تو پیسے بھی پرفیوم لگا کے دیتی تھی. وہ کہتی تھی یہ پیسے میں غریب کو نہیں دے رہی, یہ میں اللہ کو دے رہی ہوں. سوچے ہو سوچ کا کتنا ڈفرنس پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے کہا کہ میں اس کو ہی پرفیوم لگا کے دیتی ہوں, یہ تو میں اللہ کو دے رہی ہوں. اور اللہ قرآن میں بار بار بھی کہے گا کوئی ہے تم میں سے جو مجھے ادھار دے سکے. اللہ کو ادھار کی ایسے ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ایک ویسے ہی ہوتا ہے نا, میں تھوڑا ایمفسائز کرنے کے لیے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے, کون ہے جو مجھے ادھار دے گا. سمجھے بہت امیر آدمی بیٹھا ہوا ہے, کون مجھے ادھار دے گا. جس نے اپنے نمبر بنانے ہوں گے وہ ہاتھ اوپر کر نہیں لیتے کہ میں دے دیتا ہوں, میرے پاس میرے سے لے لیں, کچھ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو ویسے اللہ نے بھی ایک ایسے قرآن میں بار بتایا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوچ یہ تھی, احسان ہے نا, ایک تو ہوتا ہے میں صرف پیسے دے دوں, ٹھیک ہے, ایک ہے کہ میں اس پیسے کے بھی میں اپنے مائنڈ ہی بدل دوں, یہ پیسے اللہ کو دے رہا ہوں. تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا, میں جب کبھی بھی زیادہ بندہ دے دیتے ہیں, میں نارملی $5 ڈالتا ہوں, آج میں نے $20 ڈال دیے, تو بندے کے مائنڈ میں آتا ہے میں نے آج $20 خرچ کر دیے. ٹھیک ہے, تو وہ احسان ہی رہتا ہے نا, پھر وہ تھوڑے سے ملاوٹ بھی ہونے لگ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے, دوسری ایک اور چلے بیٹھا ہو تو میرے مائنڈ میں آتی جا رہی ہے حدیث, یہ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا بولنے کا. تو ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی, کہتی ہے نبی کو بولتی ہیں کہ میرے پاس جو کھانا تھا میں نے باہر دے دیا, میں نے صرف آپ کے لیے اور میرے لیے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھجور رکھی ہیں 2, ایک میں آتا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا یعنی کہ پکانے کے لیے رکھ, تھوڑا سا گوشت رکھی. کہتی ہے میں نے باقی سارا دے دیا, گھر پہ کچھ نہیں بچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے گھر پہ رکھ لیا ہے نا, وہ اصل میں تم نے یعنی کہ وہ ضائع ہو گیا. جو تم نے باہر دے دیا نا, وہ تم نے اپنے لیے صحیح میں رکھا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ نے باہر دے دیا ہے وہ آپ نے اللہ کو دے دیا ہے, اللہ نے اس کا حساب آپ کو دینا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی ہم لوگ کو تھوڑی سوچ بھی تھوڑی سی بہتر کرنی ہوگی, یعنی کہ ہم لوگ جب کر رہے ہوں گے چیزیں تو یہ اللہ کے لیے چیزیں کریں گے. تو اسی طرح ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں, اس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, تو اچھے کپڑے پہنیں, تھوڑے سے پرفیوم لگا لیں, اور جب ادھر آتے ہیں تو تھوڑا کانسنٹریٹ زیادہ کر لیں. اور ہم کوشش یہ بھی ہوگی میری کہ ہم لوگ ایک جیسے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ایک ہوتا نہیں ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, وہ کریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ رسپیکٹ کلاس کی بنتی ہے, کلاس کی رسپیکٹ, کلام کی رسپیکٹ, تو وہ بھی تھوڑا سا مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا لکھ سکیں لکھیں, جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا وہ جلدی نہیں بھولتی. یہ تو خیر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, وہ بولتے, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے کہ ہم یعنی کہ بات کہیں بھی یاد رہ جاتی, وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن لکھنے کے دوسرے فائدے بھی ہیں. میں لکھ لوں گا چیز تو میں کبھی 5 دن بعد 6 دن بعد میری نظر ہی پڑ گئی تو میرے لیے ایک ریمائنڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بولتا ہے کہ ہاں میں نے تو یہ بات بھی سیکھی تھی, شاید میں اس سے پیچھے ہو رہا ہوں, میں نے یہ بات بھی سیکھی تھی, شاید میں اس میں پیچھے ہو رہا ہوں. تو وہ ایک یاد بھی بن جاتی ہے نا, کہ قرآن اصل میں قرآن بھی کیا ہے, ایک یاد دہانے والی چیز ہے. قرآن سے یا تو ڈائریکٹ سمجھ لیں تو وہ تو سب سے بہتر ہے, یا میں نے ویسی نوٹس بنائے میں جو میری نظر پڑ گئی, آج میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا صفائی کر رہا تھا تو وہ میری بک مل گئی, میں پہلے پیج کھولا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نماز کا پابند ہونا, پھر پتہ چلے کہ میں تو آج کل تھوڑا پیچھے ہو رہا ہوں. ہو جاتا ہے انسان میں, اوپر نیچے ہوتا ہے, یعنی کہ ایمان میں شیطان اٹیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, تو ایک یاد دہانی بھی بن جاتی ہے. تو جو لکھنا چاہے لکھیں, اس کو سوال پوچھیں, اور تھوڑا سا یعنی کہ ایک اچھا ماحول کریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کی بات کو اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب کلاس ختم ہو جائے گی تو اینڈ میں آپ لوگوں سے ہر ایک کو جو بیٹھے ہوں گے ان کو بتانا ہوگا کچھ بھی, کہ ان کو کیا آج کچھ اچھا لگا, کیا بہتر لگا, کیا نیا سیکھا, یا کیا وہ اپلائی کرنا چاہیں گے اپنی زندگی میں. یہ تو ضروری ہے, اس کے بغیر کلاس نہیں ختم ہوگی. تو ہر کسی کو بولنا ہے, ٹھیک ہے, جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیز ایک اصل میں وارننگ دینا چاہوں گا,
ٹھیک ہے. یعنی کہ آج میں نے اسی پہ یعنی کہ آج میں سورہ فاتحہ نہیں سٹارٹ کروں گا, آج میں اسی باتیں پہ پورا کر دوں گا. تو پہلے میں ایک وارننگ دینا چاہوں گا. یہ شروع میں ضرور ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا, ہم بدل نہیں رہے, ہم میں نے کچھ ایسا لگ نہیں رہا کہ کچھ بدلا ہے. میں نے قرآن تو پڑھ رہا ہوں, یعنی کہ ویسے تو قرآن اثر والی کتاب ہونی چاہیے, میں نے اتنا ایمفسائز کیا اثر والی کتاب ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پتہ چل رہا. تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں حدیث سے یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھانجے تھے, ان کا نام تھا عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے, یہ عبداللہ ابن عباس وہ تھے جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا مدینہ میں, پہلا بچہ تھا. کیونکہ اصل میں جب مدینہ پہنچے تھے نا ہجرت کر کے, تو ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ تھی, کیونکہ وہ کفار مکہ تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ادھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, ادھر جائیں گے کہ بچے نہیں ہوں گے, ان پہ عذاب ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ بھی ہجرت کر کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی کافی لوگ پہلے جا چکے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچتے ہیں تو تبھی عبداللہ ابن عباس کیا ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عباس ان کے انکل تھے, انکل کا نام تھا عباس, اب بیٹے کا نام تھا عبداللہ ابن عباس, عبداللہ عباس کے بیٹے, یعنی کہ عربی میں ایسے نام رکھا کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ رکھتے نہیں محمد اویس مرتضیٰ, تو وہ ابن بھی لگا دیتے ہیں, ہم لوگ علی کے نام میں لگایا ہوا نا ابن, محمد علی شیزان ابن مرتضیٰ. تو ویسے ابن عربیوں کے وہ تھوڑا سا ہے. تو یہ پہلے بیٹے پیدا, جب یہ پیدا ہوئے تھے بعد میں بھی ان کی لیٹر ان کی لائف میں, یعنی کہ جب وہ تھوڑے بڑے بھی ہو گئے تھے, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی تھی, اور صرف ان کے لیے کی ہوئی ہے, یعنی کہ اسپیسیفکلی, یعنی کہ وہ پاس تھے تو ان کے لیے کی تھی کہ اے اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ دے, اے اللہ اس کو قرآن کی صحیح سمجھ دے. یعنی کہ ڈائریکٹلی وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان کے نبی نے ان کی دعا کی. تو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پا گئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ابن عباس ایک بہت بڑے ٹیچر بن گئے تھے, پڑھانے والے, وہی قرآن کے مین ٹیچر تھے. یہاں تک کہ جو خلیفہ تھے ابو بکر پہلے بنے تھے, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں ساری جنگیں چل رہی تھی, لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا تھوڑا ٹائم کم آ گیا تھا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے اس ٹائم پہ, وہ بھی ان سے مشورہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہیں قرآن کی کسی بھی قیمت. تو جب یہ قرآن پڑھاتے تھے نا عبداللہ ابن عباس, یہ قرآن کسی کو ایسے نہیں پڑھاتے تھے, کوئی بھی آیا قرآن پڑھانا شروع کر دیا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ایک جیسے ایک یونیورسٹی ٹائپ بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آج ہم جو دیکھتے ہیں نا یونیورسٹی میں جانے کے لیے یہ 80% 90% یا A اسٹار چاہیے, A چاہیے, انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا تھا, میں اس بندے کو سکھاؤں گا جب تک کہ یہ کچھ 10 چیزیں نہیں کرتا. 10 چیزیں, وہ 10 چیزیں کیا تھی, وہ سورہ انعام میں سے تھی. سورہ الانعام میں 10 چیزیں ہیں جو اللہ نے کہا ہے اگر تمہیں قرآن سمجھنا ہے, اگر تمہیں تقوی حاصل کرنا ہے تو یہ چیزیں کرو. ٹھیک ہے, ان 10 چیزوں کا میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب ہے آپ کا اس وقت دل ریڈی نہیں ہے قرآن ایکسیپٹ کرنے کے لیے. آپ کو اپنے دل کو ریڈی بنانا پڑے گا, اور وہ یہ 10 چیزیں تھیں جو آپ کو کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کو ریڈی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے میں آج نہیں اسٹارٹ کر رہا, میں آپ کو یہ چیک لسٹ دینا چاہتا تھا, آپ لوگ اس پر تھوڑا سا غور کریں, اس کو دیکھیں, اور میں چاہوں گا کہ یہ تو لکھے بھی, جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھے بھی اس چیز کو. ٹھیک ہے, وہ 10 چیزیں میں سے میں نے 6 چیزیں پکڑی ہوئی, کیونکہ 10 چیزیں وہ پوری طرح نہیں اپلائی ہوتی. اس میں جیسے تھا کہ اپنے بچوں کو نہیں مارنا, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو نہیں مارنا, تو ایسی میں نے 1-2 چیزیں اس میں سے کم کی ہیں, لیکن میں نے 6 چیزوں پہ فوکس کیا, تو آپ کو 6 چیزوں پہ فوکس کرنا. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں, یہ ویسے تو جنرک ہی ہے, کہ ہمیں شرک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ویسے الحمدللہ ہم سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے, ہم اس سے تھوڑا سا فری ہیں, لیکن اللہ کی طرف اور دل اپنا رجوع کرتا ہے. اس کا مطلب کہنے کا یہ مطلب کہ اپنا دل اللہ کی طرف اور رجوع کرو. یہاں تک کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں دل میں یا تو میوزک رہے گا یا تو اللہ رہے گا. ٹھیک ہے, یا تو میوزک رہے گا دل میں یا اللہ رہے گا, دونوں میں سے ایک چیز. کیونکہ میوزک کیوں کہا ہے, میوزک وہ چیز ہے جو بندہ گنگناتے ہی رہتا ہے, وہ دل سے اترتا ہی نہیں جلدی, وہ جلدی چھوڑتا ہی نہیں ہے, گنگناتا رہتا ہے. اور آج کل کی میوزک میں تو آپ ویسے غور کرو گے, میوزک میں تو اتنے شرکیہ الفاظ ہیں, تو ہی میری مسجد, ایسے اس گانوں میں الفاظ ہیں.
تو سجدہ کیا محنت میں, اور یہ ہم گا بھی رہے ہوتے, بے دہانی میں گا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم شرک کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو دل میں آپ میوزک رہتا ہے یا شرک رہتا ہے. تو اسی طرح وہ جو چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے, آپ کو ان سے تھوڑا سا نہیں کہ ڈسٹینس کرنا. تو یعنی کہ شرک کو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. شرک کا مطلب یہ نہیں ہم لوگ ڈائریکٹ کوئی شرک کر رہا, نعوذ باللہ میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا ہو, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن دل سے شرک کو یعنی کہ اللہ کی طرف رجوع بڑھانا ہے. دوسرا یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا حق ادا کرنا. اللہ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کا حق ادا کرو, یعنی کہ انہوں نے مجھے ایک وقت کا کھانا خرید کے دیا ہے تو میں ان کو ایک وقت کھانا خرید کے دے دوں, میرا کام ختم. ایسا نہیں ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے آگے کرو. ٹھیک ہے, تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا بہتر ہو, کوئی آواز نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے, جو کہا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سن رہے ہو ساری؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل ان سے ہر روز ہنس کے بات کر لی, ہر روز کال کر لی. احسان کرنا ہے. احسان مطلب وہ اردو والا احسان نہیں, کوئی اس پہ فیور نہیں کرنا. یہ فیور, یہ عربی والا احسان فیور نہیں ہے. احسان کا مطلب کہ بہت ہی خوبصورتی سے, ایکسیلنس. عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنس کرنا, آگے بڑھنا. جہاں پہ فار ایگزامپل جہاں پہ میں ان کو $1 دے سکوں, میں ان کو $5 دینے کی کوشش کروں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, پیسے صرف نہیں ہیں. اچھے الفاظ بولنا, ان کو گلے لگا لینا. اور آپ یہ چیزیں سوچو کہ اللہ نے ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دی بھی ہوتی کہ وہ یہ سب بھی کر سکے. کئی کے دور ہوتے ہیں, کئی کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے کہیں کسی وجہ سے کہیں کو دور رکھا ہوتا ہے. میں شاید دبئی میں بیٹھا ہوتا تو یہ ہم کبھی نہ کر پاتے. شاید اللہ نے ایک وجہ سے ادھر رکھا ہو. اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی قدر کو نہیں ہم نے سوال کرنا. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا, لیکن جو کر سکتے ہو اس میں احسان کرنا ہے. ہم نے بولا کہ یہ میں جو کوشش کر سکے, کچھ بھی کر سکے, تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں فواحش سے دور رہنا. فواحش کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈیسنسی مطلب کہ جو ہم لوگ فار ایگزامپل ٹی وی پہ نہیں دیکھ لیتے کہ بھائی کسی نے برے طریقے سے کپڑے پہنے, برے الفاظ نہیں میرے پاس صحیح, لیکن ان کو فواحش کہتے ہیں, فحشا کہتے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ دونوں سے. کبھی کبھی ہم لوگ یہ چیزیں ہوتے ہیں کہ چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی چیزیں ہم لوگ اوپن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. گانے لگے ہوئے ہیں, ٹی وی پہ ناچ رہے ہیں لوگ, فیمیلز. یہ سب چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی ہے. یہ چیزیں دل میں رکھیں گے, میوزک فحشا دل میں رکھیں گے کہ ہم لوگ یہ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو قرآن نے نہیں انٹر ہونا. تو قرآن اگر ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں چیک لسٹ بنانی کہ بھائی ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے کہ قرآن ہمارے دل میں ہی نہ گزرے ہی نہیں اندر. پھر دوسرا یہ ہے, اگر کسی کی جاننے میں کوئی یتیم ہو, وہ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جو بالغ نہ ہو اور اس کا باپ دنیا میں نہ ہو. ایک بار بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم کا ٹائٹل ہٹ جاتا ہے, لیکن یتیم وہ ہے جو بالغ نہ ہوا ہو اور اس کا باپ دنیا میں نہ رہا ہو, تو اس کو اس کی پراپرٹی کے ساتھ مس یوز نہیں کرنا. کیونکہ آج کل یہ تو بہت ہے, ویسے ہمارے بیچ میں تو کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن وہ کوئی ہو یتیم کی, اس کی پراپرٹی ہو, اس کے ساتھ کوئی مس یوز نہیں کرنا. ہمارے ابھی ادھر سرکل میں نہیں ہے, ویسے کوئی ویسے جاننے والا کوئی ایسا کر بھی رہا ہو تو اس کی تو اللہ نے قرآن میں ہی. اور جو یتیم تھے ان سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا پیار تھا ان سے, یتیموں سے. کیوں یتیموں سے ایکسٹرا پیار تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یتیموں سے کیوں پیار تھا انہیں؟ وہ خود بھی یتیم تھے, ان کو پتہ ہے کہ وہ کس در سے گزرتے ہیں. ایک بچہ جس کا جو گھر پہ کھانا پرووائڈ کرتا ہے, جو ویسے باپ کا ایک رول رکھا ہے نا زندگی میں,
وہ خود بھی یتیم تھے تو ہمیں بھی یتیموں سے پیار کرنا ہے. اور ان کا اگر کوئی مال وغیرہ ہے تو اس سے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچ کے کہ انسان ویسے ہے, وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے لیکن میں ویسی یاد دہانی کے لیے تو انسان نے بولنا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو یہ بھی نہ لگے کہ بھائی یہ تو یتیم ہے, میں اس کے تو پیسے استعمال کر سکتے, بچہ ہے اس نے مجھے کدھر روکنا ہے. تو اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہوا ہے. پھر بزنس میں چیٹ نہیں کرنا. آپ کسی بھی لیول کا بزنس کر رہے ہو, کسی سے بھی یعنی کہ ٹرانزیکشن کر رہے ہو, اس میں چیٹنگ تو کرنی ہی نہیں. صحیح چیز بول کے خراب بیچنی نہیں, زیادہ بول کے کم تو دینی نہیں. ٹھیک ہے, کانٹریکٹ کیا ہو کسی کے ساتھ بھی, وربل ہو یا ریٹن ہو, پیپر والا کانٹریکٹ ہو یا کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ ہو, اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. اس میں چیٹنگ نہیں چلے گی. وہ چیٹ بھی کرو گے تو اللہ نے قرآن کو نہیں دل میں آنے دینا. اور آخری چیز یہ ہے کہ سچ بولنا ہے ہر حال میں, چاہے وہ میرے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو, کیا وہ میرے کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو. اگر مجھے سچ بولنا پڑ رہا ہے تو میں نے سچ ہی بولنا. میں نے کسی کے بھی لیے جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ آپ یہ دیکھو, آپ قرآن میں دیکھو ہر چیز کی سزا کا لکھا ہوا ہے. اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں, قتل کی سزا لکھی ہوئی ہے قرآن میں, قتل کی سزا کیا ہے. اگر میں چوری کرتا ہوں, قرآن میں اس کی بھی سزا لکھی ہوئی, لیکن قرآن میں جھوٹ بولنے کی سزا نہیں لکھی ہوئی. اور جس چیز کی سزا نہ لکھی ہو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرح سے اللہ نے روزے کا بھی اس کا یہ نہیں بتایا کہ اس کا کیا اجر ہے. اللہ نے کہا کہ روزے کا اجر میرے پاس ہے. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اجر کیا ہے. اللہ یہ نہیں کچھ نہیں کہا اللہ نے روزے کے بارے میں. اللہ نے کہا اس کا اجر میرے پاس ہے. ویسے ہی جھوٹ کا گناہ نہیں بتایا, اس کا دنیا میں اس کا نہیں بتایا کہ اس کی سزا کیا مل جائے گی. دنیا میں اس کی سزا نہیں ہے. اب قتل کی سزا سے چلو میں نے پیسے بھر دیے ہوئے ہیں, اس کا جو بھی ہے بلڈ منی اسے کہتے ہیں, پیسے بھر دیے ہیں, یا اس کی میں نے سزا لے لی ہے, پھر خود سزائے موت ہو گئی ہے, چلو اس کا اپنے ایک پرائز پے کی ہے. لیکن جھوٹ کی پرائز نہیں لکھی ہوئی. جھوٹ کی پرائز آپ نے آخرت میں جا کے بھرنی ہے. تو آپ کیا افورڈ کرو گے اس دنیا میں اس کا پے کرنا, یا تو اس کو چھوڑ دینا, ورنہ تو اس کا تو پیمنٹ آپ کو جا کے ادھر ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو جھوٹ بے شک وہ ایک ریلیٹو خلاف ہو. یہ اصل میں قرآن ایک آیت ہے, میں اس میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا, اس میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے ان 6 چیزوں میں. ہاں میں نے صرف یتیموں میں ایڈ کی, یتیموں سے پیار کرنے میں وہ ایک ایڈیشن وہ میں نے ایک کیا کیونکہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تھا. اس کے علاوہ یہ جو 6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, احسان کرنا پیرنٹس کے ساتھ, اللہ کی طرح رجوع کرنا, شرک سے بچنا, فواحش سے بچنا, ہر انڈیسنٹ ایکٹ سے بچنا, بزنس میں چیٹ نہیں کرنا, اور سچ بولنا, یہ سب چیزیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 میں. اب بے شک خود پڑھ لو. اس آیت کے اینڈ میں اللہ نے لکھا ہے افلا تتقون افلا تذکرون. مطلب ہے کہ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہیں تقوی حاصل نہ ہو, یہ سب سننے کے بعد بھی تمہیں اللہ کی یاد نہ آئے, تو مطلب پھر تمہارے دل میں قرآن جیسے مسکرانے کے تفسیر میں آتے ہیں, پھر آپ کے دل میں قرآن کیسے گھسے گا اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے تو. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ انعام میں آیتیں ہیں. تو جیسے یونیورسٹی ہوتی ہے ویسے آپ دیکھو اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی, تو وہ کس طرح سے اس کو دکھا بھی رہے ہیں کہ اللہ کی وہ دعا قبول جیسے ہوئی ہو, کی بھی ہے نا. تو یہ ہر کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا. قرآن کے لیے بھی ویسے ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, جو ویسے لوگ نہیں ابھی رکھتے کہ دل میں کیسے جائے گا قرآن, جب تک آپ یہ انیشل چیک لسٹ ہے. آگے چیزیں بڑھیں گی, جیسے نماز قرآن آئے گا. آپ دیکھو اس چیک لسٹ میں قرآن نماز نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ قرآن تو ابھی دل میں ڈالنا ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے تو تاکہ ہمارے دل میں آئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ہم ان چیزوں کو ساتھ ہی ساتھ اپلائی بھی کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہو کر ٹھیک ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو عمل میں لانے کا یہی ایک طریقہ ہے بیسٹ والا, کہ پروجیکٹ ہم لوگ میں نے رکھا ہوگا, مہینے کا پروجیکٹ ہوگا, اس پہ سب نے مل کے کام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کتاب پڑھا دی اور میں نے پھر آپ لوگوں کو چھوڑ دیا کہ آپ کو جائے خود ہی اپلائی کرنی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے, اور ان میں پروجیکٹس ہوں گے جس پہ سب کو مل کے کام کرنا ہے, یعنی کہ سب کو یعنی کہ دیے جائیں گے. اور وہ ایسے پروجیکٹس نہیں ہے کہ پریزنٹیشن وہ بنانے نہیں ہوں گے,
وہ یہ اسکول والا حصہ نہیں, یہ جا کے باہر جا کے جیسے کام ہی کرنا ہوگا. شعیب نے تھوڑا بہت کام شروع کیا ہے تو اس کو ایسے ایک آئیڈیا ہوگا کہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس ہمارا اس سے تھوڑا سا گول ہوگا کرنے کا. دوسرا بس ایک آخری چیز آپ کو قرآن کے بارے میں بتا دوں کہ جو قرآن ہے اس میں 2 قسم کی صورت ہیں, ایک ہے مکی سورہ, ایک ہے مدنی سورہ. ٹھیک ہے, 2 مین تھیم ہیں. جو مکی سورہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں, نہیں. مکی سورہ کا مطلب ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے کی. ٹھیک ہے, مکی سورہ وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے کی ہیں, اور ان سورہ میں ایک تھیم ہے. ٹھیک ہے, ان سورہ اور 70% آف دا قرآن مکی صورتیں. ٹھیک ہے, قرآن کا مین چیز تھا کہ دل میں اللہ کی یعنی کہ جو ان کی تھیم ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہمارا خالق ہے, نبی ہے اور اینجلز ہیں, آخرت ہوگی. تو اللہ نے کہا جب یہ چیزیں دل میں اتر جائیں گی نا, اس کے بعد جو باقی 30% ہے وہ مدنی قرآن ہے. مدنی قرآن میں کیا ہے, لاز ہیں, شراب نہیں پینی, ربا نہیں لینا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں مدنی قرآن میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا ایک بار آپ کو صحیح میں دل میں خوف آ جائے, اللہ سے پیار اور خوف دل میں آ جائے, تو پھر باقی چیزیں تو بہت آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ حجاب لو. ٹھیک ہے, ساتھ میں اللہ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, دین میں کوئی فورس نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو یہاں پہ فورس کر کے تو نہیں بٹھایا نا, کوئی فورس ہو کے تو نہیں بیٹھا ہوا, کوئی فورس ہو کے بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا, تو ٹھیک ہے الحمد للہ. تو فورس ہو کے تو اللہ نے کہا دین میں تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ جب اللہ ایک بار دل میں اللہ آ جائے گا تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, وہ جو لاز اپلائی کرنے ہوں گے نا, وہ پھر پتا ہو کہ بھائی اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن پہلے دل میں اللہ کو اتارنا ہوتا ہے. تو مکی سورہ اس سے بارے بات کرتے ہیں, اس میں تھوڑی سی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں مکی سورہ میں, خوبصورتی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ پوئٹک ہوتی ہیں. وہ ہمارے لیول کی پوئٹری نہیں ہے, ہمیں وہ عربی پوئٹری اتنی نہیں سمجھ آئے گی, لیکن آپ دیکھیں گے تھوڑے سا رائمنگ ہوں گی آیتیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی. جیسے آپ 38 جز دیکھتے ہیں, آخری جز جو ہے قرآن کا, اما جز اما, تو اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, تو وہ سارا ہی مکی قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو مکی قرآن ہے, مدنی قرآن ہے, ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد. اور جو مکی قرآن ہے چھوٹی آیتیں ہوں گی, اللہ کے بارے میں بات کریں, اللہ ایک ہے اور اللہ کو ماننے پہ بات ہوگی. مدنی قرآن میں شریعہ آتی ہے کہ لاز آتے ہیں کیا کرنا ہے, اور ڈفرینٹ لاز ہم اس پہ گزریں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ تھا آج کا. تو انشاءاللہ بھی ادھر ہم تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ ڈیفینیٹلی اسی سے سٹارٹ کریں گے, اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کریں گے, اس کی عظمت کے بارے میں بات کریں گے. اور وہاں سے میں ابھی سٹارٹ کرتا ہوں. جو اس وقت میرا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ اقرا سے ہے, اقرا میرے رائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اقرا سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ وہ بتائے کہ آج کی کلاس میں اس کو کیا اچھی چیز بات لگی, یا کیا وہ چیز اپلائی کرنا چاہیے, کوئی بھی ریفلیکشن دے. نہیں کہ میں یہ چیزیں یہ بہت ہی اس سے تو یعنی کہ میرے جیسے مائنڈ میں اسٹرک ہوا ہے, لائک مائنڈ اسٹرک ہوا ہے, دل کو بات لگی ہے. تو بسم اللہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سورہ انعام کی جو آیت ہے 151 سے 153, اس میں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں 7 سے 6 چیزیں بتائی ہیں, مگر میں یہ بیکاز مجھے بہت ہوتا ہے کہ مجھے قرآن دل پہ نہیں لگ رہا. جب ہم مسجد میں جاتے تھے تو مجھے تھا کہ سب روتے ہیں قرآن کی آیت سن کے, لیکن میں نہیں روتی, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور آئی تھنک اگر میں ان چیزوں سے اسٹارٹ کروں گی تو شاید قرآن میں ہمیں زیادہ بہتر ہے, اور جو ہم پڑھیں گے وہ زیادہ میں امپلیمنٹ کر سکتی ہوں اپنے ایکشن میں. انشاءاللہ. اور یہ ویسے بہت ہی ویسے خوبصورت بات ہے کہ ہم لوگ قرآن میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو نمازوں میں. میں بھی یہ سوچا کرتا تھا, یہ بات میرے مائنڈ میں بھی آتی تھی کیسے رو رہے ہیں. اور یہاں تک کہ صحابہ کی بات آتی تھی, صحابہ کو تو صرف قرآن کی آیت ہی, صحابہ کو کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, تو ایک چھوٹا سا بچہ آ کے کہتا ہے کہ ان دونوں میں شرط لگی تھی کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کو رلانا ہے. انہیں شرط لگی تھی ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کو رلانا ہے. یہ اسکرین اٹک گئی ہے, آواز آ رہی میری؟ ہیلو, ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو رلانا تھا, تو 2 بچوں میں شرط لگی, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اس سے بس جائے کہا
عمر واتقوا اللہ, اللہ سے تقوی رکھو. اس بات پر رونا شروع کر دیا انہوں نے, خلیفہ ہو کے, پوری پاور ہے لینڈ میں اس وقت مسلمانوں کے. اور ایسا نہیں ہے وہ جا رہے ہیں, انہوں نے پرشین کی ساری پورے کنگڈم کو تباہ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے. یہ تب اسلام آگ کی طرح پھیل رہا تھا, ان کو صرف یہ کہنے کی ضرورت پڑتی تھی. اور آج ہم قرآن کو بھی سوچتے تو ہم لوگ دل نہیں روتے. تو انشاءاللہ وہ قرآن کی یہ چیزیں اپلائی کریں اور پھر اس کے قرآن کی سمجھ رکھیں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں قرآن اصل میں اللہ کلام, اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے. ہم پڑھتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی ان کی تہجد. وہ کبھی کبھی پوری تہجد میں ایک ہی آیت پڑھتے تھے, پوری رات انہوں نے تہجد میں ایک ہی آیت پڑھی. ایک ہی آیت, یہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی آیت پڑھی پوری تہجد میں, اور پوری رات پڑھی. اور اسی, کیونکہ اصل میں لیتے تھے اللہ کے نبی, وہ آیت لیتے تھے, پھر اس کے بعد اگر آیت جہنم کی بات کر رہی ہوتی تھی تو وہ جہنم کی دعا کرنا شروع کر دیتا. اللہ سے بات کر رہے ہوتے تھے. اللہ نے کہا, اللہ نے جہنم کی بات کی ہے تو مجھے جہنم سے پناہ مانگنی ہے, صرف اپنے لیے نہیں, سب کے لیے, میری امت کے لیے مانگنی ہے. رحمت کی بات آ گئی. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں تو اللہ سے بات کیسے کریں گے؟ اللہ سے بات کرنی ہے نا. کلام کیوں ہے؟ کلام کا مطلب اسپیچ, مطلب بات کرنی ہے. تو ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے. جب اللہ سے بات کریں گے تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو انشاءاللہ آنسو بھی آنکھوں میں آئیں گے. اور وہ ایک سائن ہوگا آپ کے لیے, وہ آپ کے لیے ایک سائن ہوگا کہ آپ کے دل میں قرآن اترنا شروع ہو رہا ہے. بہت, یعنی کہ ایک اصل میں یہ سورہ بقرہ میں ایک آیت بھی آئے گی اس کے بارے میں, اور ویسے بہت خوبصورت آیت ہے. ہم اس کے بارے میں جو بات آئے گا بات کریں گے انشاءاللہ. چاچی آپ سے بھی آ رہی ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے جی کہ ربی زدنی علما جی ہے نا, جی تو ربی زدنی علما پڑھتی ہوں نا, یہ کیوں جی. پڑھتی ہوں؟ ربا لکھا ہوا یہاں پہ. رب تو یہ ربی ہوتا ہے اصل میں, یعنی کہ ربا جو ہوتا ہے یہ عربی زبان کا فرق ہے, اس میں فرق آ جاتا ہے. اصل میں ربی ہے, زیر ہے. تو یہ اوپر ساری سے وہ اصل میں وہ یہ عربک لکھنے کا سٹائل ہے, وہ کیلیگرافی کا سٹائل ہے, وہ فونٹ کا سٹائل ہے, ورنہ وہ اصل میں زبر نہیں ہے. اگر وہ شد کے نیچے آتا ہے تو وہ کسرہ, یعنی کہ وہ زیر ہے, وہ زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے آپ دیکھیں گے کئی جگہ پہ فرق آئے گا. ربی کا مطلب جب میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, یعنی کہ میرے رب, جیسے میں بولوں گا میرے رب مجھے علم میں بڑھا. اگر جیسے میں بولتا ہوں ربنا یا ربا بھی کہیں بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کا علم بڑھا. ٹھیک ہے, وہ بھی گرامر ہے تو وہ اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں ربنا زدنا علما, اللہ اے ہمارے رب ہمارا علم بڑھا, ہمیں علم کے ساتھ بڑھا. تو وہ ہم سب کے لیے دعا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر میں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے ربی زدنی علم, تو وہ گرامر کا تھوڑا سا فرق ہے. انشاءاللہ بڑا اچھا لگا ہے, سب بیٹھتے ہیں, خوشی یہ دل ہوتی ہے کہ تھوڑی دین کی نالج ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اگلی بار تھوڑا سیٹ اپ کریں گے, تھوڑا سا بہتر شعر کو بولوں گا سیٹ اپ, تاکہ لوگ تھوڑا اور قریب ہوں, بات ہو پراپر طریقے سے. زنیر اوور آل تو کافی چیزیں جو ریفریش ہوئی ہیں, ان کے بعد جو کی اچھی کی, اوور آل سب کچھ زبردست تھا. جو شروع میں جو دعائیں جو آپ نے بتائی تھی ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, اس میں جو آخری پارٹ آتا ہے وہ الحقنی بالصالحین, اس کا آتا ہے کہ یونائٹ می ود دی رائچیس, کہ اپنے آپ کو اچھا کرنے میں, کہ اگر آپ دوسروں اچھوں کی محفل میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ گریجولی ان کی عادتوں کو آپ اڈیپٹ کرنا شروع کر دیں. تو مجھے وہ بات بہت اچھی لگی. تو جو حدیث میں آتا ہے کہ a person is on the religion of his friend, کہ آپ اپنے دوست کے دین پہ, تو وہ مجھے بات کافی اچھی لگی. یہ تو ویسے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دین جو دوست, اس پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ ابو بکر تھے, عمر تھے, یہ ان کے دوست تھے. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بھی کہا تھا کہ ابو بکر میرے خلیل ہوتے, لیکن اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا, تو وہ میرے خلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ فرینڈ بنایا ہوا تھا. خلیل اللہ ٹائٹل ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بولتے خلیل اللہ, وہ بھی خلیل اللہ تھے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ نے مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے,
تو میں ابو بکر کو اپنا بیسٹ فرینڈ نہیں بنا سکتا, ورنہ دنیا میں وہ ان کے بیسٹ فرینڈ تھے, دنیا میں وہ ان کے ویسے بیسٹ فرینڈ تھے. اچھا اما آپ کی باری. پہلے تو یہ ہے کہ دعائیں رب زدنی علما یا کچھ بھی یہ دعائیں پہلے تو مانگتے تھے, سمجھ میں کچھ اس کا تو تھا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر, لیکن مکمل طور پہ دعاؤں کا سمجھ نہیں ہوتی تھی. بس یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے. اب سمجھ آئی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سے مانگ کیا رہی ہے. وہی ہم اپنی اردو میں دعا مانگ لیتے تھے تو بات ختم ہو جاتی. اب ہمیں نالج مل گئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان کو یاد کریں, یہ دعا ضرور مانگیں, یہ سیکھا ہے. اور دوسرا جو تم نے بتایا کہ وہی بات کہ قرآن کی طرف توجہ کیسے دینی ہے, کی طرف انسان کو اپنے آپ کو لے کے کیسے. ویسے تو الحمدللہ ہم سبھی سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں, ہمیں سب کچھ آتا ہے, تصور میں تو ہمارے یہی ہے نا, لیکن علم جب لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں اور ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے, اس کی طرف بڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, توفیق دے ہمیں. آمین, سارے آمین کہو. اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ہمیں علم حاصل کرنے کی حالت میں ہی دنیا سے لے جائے, تاکہ ہمارا نام بھی شہید ہو گیا. کومل آپ کی باری. جو آپ نے قرآن کی جو تفصیل بتائی تھی کہ قرآن کس طرح نازل ہوا اور کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے وہ نازل ہوا اور کیا کیا اس کے لیے کرنا چاہیے, تو وہ مجھے بات سب سے زیادہ اچھی لگی کہ اسی طرح سب سے پہلے قرآن کی نالج تھوڑی سی حاصل کر کے ہی ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے جو ہے ہم پورے قرآن کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل. ویسے اس کے پیچھے ایک اور بھی ایسے لوگوں نے حکمت بنائی بھی, ویسے تو ان کے علماء آئے ہوئے, وہ کہتے ہیں اب اگر میں ایک بچے کو رک جا نہیں, وہ بات یہ ہے کہ میں اگر کسی بچے کو, ٹھیک ہے, کسی بچے کو میں نے ایڈیشن سبٹریکشن سے پہلے ہی میں اس کو ہائی لیول انجینئرنگ پڑھانا شروع کر دوں, تو کیا آپ سے انجینئرنگ سمجھنی ہے؟ میں بچے کو انجینئرنگ اسٹارٹ میں نے اس کو ایڈیشن سبٹریکشن نہیں سکھایا, میتھ کا بیسک بھی نہیں سکھایا. وقت کے ساتھ آیا کہ اللہ نے کہا کہ ابھی یعنی کہ اس امت کو اس وقت اس کی ضرورت ہے, اس علم کی ابھی ضرورت ہے, تو اس طرح وہ نازل ہوا تھا. تو اسی طرح ہی کہ شروع میں کیا تھا کہ اللہ ایک ہو جائے, اللہ کے ایک ہونے پر یہ لوگ ایک ہو جائے, سارے مسلمان بن جائیں, اس پہ یونائٹ کریں کہ اللہ ایک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اس پہ ایک ہو جائے, باقی چیزیں بعد میں آئے گی. اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے جاؤ حجاب پہن کر آؤ, پہلے جاؤ شراب چھوڑو, یہ سب بعد میں آئی باتیں. ہاں جو 6 چیزیں میں نے کہی وہ شروع میں آ گئی تھی, کیونکہ یہ چیزیں امپورٹنٹ تھی, وہ چیزیں چھوڑنا, جھوٹ بولنا چھوڑنا, بزنس میں اچھی ٹرانزیکشن کے حق سے بات کرنا, یہ چیزیں ضروری تھی. لیکن یہ رولنگ بعد میں بنی. یہ نہیں بولا کہ جاؤ پہلے حجاب پہن کے آؤ, جاؤ پہلے داڑھی بنا لو, جاؤ پہلے یہ کر لو. یہ سب چیزیں آئی آہستہ آہستہ آئی, بعد میں آئی. اصل میں 13 سال میں تو آئی نہیں, یہ 13 سالوں میں, پہلے 13 سالوں میں نہیں آئی, مدینہ میں باقی چیزیں آئی تھی. لیکن یہ بھی اچھا پوائنٹ. شعیب چلو. اچھا, جس طرح ہم اور چاچی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پڑھ تو لیتے تھے دعا, لیکن ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن انشاءاللہ بھی سمجھ بھی آئے گی تو اور مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا. اور پھر دوسری چیز کہ جو 6 چیزیں بتائیے انشاءاللہ اس پر اور عمل کریں گے, کوشش کریں گے. عمل تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جاتا اس پر دل, لیکن اور عمل کر کے انشاءاللہ جس طرح میرے تو یہ تھا کہ ہم لوگ پہلے جب جیسے ہم لوگ کو بولتے تھے یہ لوگ کے ایگزام دینے جا رہے تو ربی سے اتنی علما پڑھو تو بھی یاد آ جائے گا, کہتے تھے نا یہ لوگ. اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا اصلی میں مطلب میننگ کیا ہے اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیونکہ ہم پہلے ایگزام میں جا کے سیدھا پہلے لکھتے تھے 786. کیا مطلب ہے 786؟ ویسے تو ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہوا یہ, ویسے تو یہ تو بعد میں لوگوں نے بنایا ہوا. تو ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی نے بات بولی اس سے زیادہ سٹک کرے تو بہتر ہے.
यही ना, नबी ने कभी भी 786 नहीं लिखा. ये आप बाद में ये भी देखोगे, वैसे सॉरी काट रहा हूँ, बाद में भी देखोगे जब आयतें आएंगी सुलेमान अलैहिस्सलाम की और जब जादू के बारे में बातें होंगी तो आप तब देखोगे नंबर असल में जादू में यूज होते हैं. तो वो चीजें अस्सलाम वालेकुम. बैटरी सर अगली बार चार्जर, एक मल्टी चार्जर ले आ, उसका बंदोबस्त रखो ताकि बैटरी नहीं डाउन हो. तो वो बस मैंने लगा पूरे चार्ज होगा तो चल जाएगा. हाँ चलो, तो फिर सबको मैं वैसे ही सलाम कर दूं. तो मैंने भी आगे असल में ट्यूशन पढ़ाने जाना है. चलो सही है, 1 मिनट. ठीक है, तो सारे सुन रहे हैं. भाई वालेकुम अस्सलाम. सलाम करने लगा है. चलो चले इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते बात होती है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम पे 5 बजे पहुंचे, हम वक्त पे ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह.